السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج کی کلاس میں۔ ہمارا آج کا موضوع ایک بہت ہی ضروری موضوع ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے پروف آف لائف آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد زندگی ہے، اس بات کا پروف۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں دنیا میں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی، جو کہتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، سب کچھ جو یہاں ہے، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو کرو گے جو بوؤں گے یہیں کے یہیں پاؤں گے۔ ہم بھی کہتے ہیں جو بوؤں گے وہ پاؤں گے، لیکن ہمارا یہ ماننا ہے، قرآن میں جیسے آیت ہے سورہ آل عمران سورہ 3 آیت نمبر 185، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارا پورا بدلہ صرف قیامت کے دن ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پھر وہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو کروڑوں کما لیا، جو بہت بڑا پولیٹیشین بن گیا، جس نے طاقت و پاور پا لیا، جس نے کوئی منصب مقام پوزیشن پا لیا، جس نے دنیا میں عزت پا لی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، جنت داخل ہو گیا، ہی از ٹرولی سکسیسفل۔ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان، ڈسپشن ہے۔ یہاں پہ دنیا کی زندگی میں ڈسپشن ہے، دھوکا ہے۔ اب یہ موضوع خاص طور سے ان دنوں میں کیوں زیادہ ضروری ہو رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈیا میں پینڈیمک بہت ہی بڑے پیمانے پہ سپریڈ ہوا ہے، اور ایک بہت بڑا ڈپریشن کا ماحول لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ لوگ اس تعلق سے بہت ڈپریسڈ ہے، کیوں؟ کیونکہ خبریں آ رہی ہے کہ بھئی فلاں میرا ملنے والا تھا، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، فلاں ملنے والے کا انتقال ہو گیا، فلاں جگہ پہ اتنی موت ہو گئی، اتنی موت کی خبریں آ رہی ہے، فلاں جگہ پر آکسیجن کی شارٹیج ہو گئی، یہ معاملہ ہے، آکسیجن کی شارٹیج کی وجہ سے کسی کا انتقال ہوا، ہاسپٹل میں بیڈ نہیں ملنے کی وجہ سے انتقال ہوا۔ اب جب یہ موت کی خبریں آتی ہیں نا، تو سن کے آدمی ایک طرح سے ڈپریس ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی دو چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ تین طرح کی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ خبر سن کے کوئی ڈپریس ہو رہا ہے، کوئی ہے جس کے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، سامنے اس نے دیکھا ہے کسی کا انتقال ہوتے ہوئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا سینیریو چل رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ جگہوں پر دلی کی بات اگر دیکھیں تو وہاں پر لوگوں کو یعنی کریمیشن کے لیے پوری لائن میں کھڑے ہیں، موقع نہیں مل رہا ہے۔ اب وہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ میں لوگ گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں، سوچو کیا حال ہو رہا ہے ان کا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس میں ایک طرح سے بہت زیادہ ڈپریشن کے شکار ہے۔ اور تیسری شکل وہ لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے جو خود بیمار ہے، اور جب سب کی موت کی خبریں آ رہی ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ میرا کیا ہونے والا ہے، کیا میری بھی موت ہونے والی ہے؟ اور بعض لوگ اس میں روز یہی سوچ کے جی رہے ہیں کہ میری ہو سکتا ہے موت ہو جائے آج، یہ حال میں لوگ جی رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے مجھے بھی ہو جائے، اور کوئی ہے جو آلریڈی بیمار ہے اور یہ سوچ رہے ہیں۔ اب اس چیز کے اندر میرے بردرز اینڈ سسٹرز، ہم لوگ ان کے سامنے ایک بہت بڑی پاسبلٹی بتا سکتے ہیں۔ ہم انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ڈیتھ از ناٹ دا اینڈ، موت کے بعد ختم نہیں ہو جاتا ہے معاملہ، دیر از ہوپ، ایک بہت بڑی لائف ہے آگے۔ کیوں؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک حقیقت تو ہر کوئی جانتا ہے، کوئی انکار نہیں کرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، ہاں، گاؤں والا ہو یا شہر والا ہو، کوئی بھی کنٹری کا ہو، کوئی بھی نیشنلٹی کا ہو، ہر کسی کو، نیک ہو یا گنہگار ہو، ہر کسی کو مرنا ہے۔ ایوری ون ہیز ٹو ڈائی حتی یاتی الیقین، یہاں تک کہ الیقین نہ آ جائے، موت کو الیقین کہا گیا ہے، کیونکہ کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کرتا ہے سورہ 15 verse 99 میں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے معاملہ کہ یہاں پہ معاملہ اس طرح سے، جسٹ اے مومنٹ، یہاں پہ کیا ہے معاملہ کہ ایک شخص دیکھ رہا ہے مائی لائف، میری زندگی، میرے گولز، میرے خواب، میرے پلانز، میری امیدیں، سب کے سب کیا ختم؟ میرا وجود ہی ختم۔ از دیٹ دا اینڈ کہ میں ختم ہو جاؤں گا دنیا میں، بس میرا وجود ختم، سب پلان گول سب کچھ زیرو، کیا میری لائف اینڈ؟ تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں
بات چلتی ہے کہ از اٹ آل اوور. اور صحیح بات تو یہ ہے دیر از اے ڈفرنس. لوگ کیا سمجھتے ہیں, بہت سے لوگ جب اگر وہ ویو کو فالو کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ بھئی ایک انسان ہے اور ایک کارڈ بورڈ کی ڈال ہے. اب یہ کارڈ بورڈ ڈال ہے, کوئی پھٹ جائے, پھاڑ دے, پیسز ہو جائے, ڈسٹ بن میں پہنچ جائے تو اس کی تو لائف ختم. تو میرا بھی معاملہ ایسا ہے کہ میں مر جاؤں گا اور لوگ مجھے دفن کر دیں گے. از اٹ اوور, از اٹ اوور؟ تو نہیں, فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. اگر لائف آفٹر ڈیتھ نہیں ہے نا تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں, ڈسپوزل کا طریقہ الگ ہوگا کہ یہ کارڈ بورڈ ڈال کو ہم ڈسٹ بن میں ڈائریکٹ ڈال دیں گے, یہاں پہ اس کا ڈسپوزل کا الگ ہوگا, باڈی کا طریقہ. لیکن فیکٹ یہ ہے نا, فرق ہے, سیم نہیں ہے دونوں سیم نہیں ہے. یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت ہمیں شیئر کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. وی ہیو ٹو شو دیم دا بگر پکچر, جو بڑا پکچر ہے وہ بتانا ہے. تو چلیے میں آپ سب کے ساتھ میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں. آپ کو یہ دکھ رہی ہے امیج؟ یہ امیج دکھ رہی ہے؟ غور سے دیکھیے. اور یہ امیج دکھ رہی ہے, دیکھیے خوبصورت سی امیج ہے نا, بیوٹیفل سی امیج ہے, پہاڑ, اور یہ دیکھیے بلو واٹر ہے, پورا بیوٹیفل سینری. اب آپ سب کے لیے ایک پول کا کوشچن آ رہا ہے. پول کا کوشچن یہ ہے کہ جی just a moment. Shakil bhai, I can't see the questions. The questions are there, but I can't see the right questions. Aaj wale. I'm so sorry. Can you get this corrected, Shakil bhai? زید بھائی اگر if you log into the today's meeting تو آج کی میٹنگ میں وہ پول ہے, 8 polls ہے. I can see those polls. I can't see the polls. So sorry, just a moment. کون سا نمبر ہے, کوشچن نمبر بول سکتے ہو؟ 1 2 3 سے چالو ہے, 1 2 3 سے چالو ہے. Because I can see some other questions, Shakil bhai. ہاں ایک منٹ. And I can't even run a poll because I've been logged out. Just a moment. No problem. So I'm give I'll run this poll on hand سے, آپ تب تک وہ نیکسٹ پول کا کوشچنز ارینج کریے. ٹھیک ہے. اوکے برادرز اینڈ سسٹرز, دونوں امیج کو پھر سے دیکھتے ہیں. پہلی امیج, دوسری امیج. سوال یہ ہے کہ پہلی اور دوسری امیج میں کیا کنیکشن. اگر آپ بول رہے ہو کہ کوئی کنیکشن نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے, ٹک لگائیں گے. ٹک, دیکھو ٹک کہاں ملے گا آپ کو, آپ کو ٹک کہاں ملے گا, جو 3 ڈاٹ ہوتے ہیں نا وہاں پہ ملے گا, آئی گیس, ہے نا شکیل بھائی جی. اور اگر آپ سیکنڈ بول رہے ہیں تو کراس لگائیں گے. کراس, پہلی امیج دوسری کا حصہ ہے تو کراس لگائیے. واٹ ایور یو تھنک, کراس یا ٹک. چلو میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگ ووٹنگ کرنا اسٹارٹ کر دیا, ماشاءاللہ, ویری گڈ. کراس یا ٹک, آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں, پارٹیسپینٹس میں دکھائی دے رہے ہیں آپ کو کون کیا ووٹ کر رہا ہے جی. تو میں آپ کو بالکل 7-8 سیکنڈ دے رہا ہوں. پھر سے امیج بتا رہا ہوں, دیکھ لیجئے. یہ فرسٹ امیج ہے, یہ سیکنڈ امیج ہے. اوکے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ امیج اور سیکنڈ امیج میں کوئی کنیکشن نہیں ہے تو پہلا آپشن آپ کو ٹک کرنا ہے. اور پہلی امیج اور دوسری امیج میں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے دوسری امیج کا حصہ ہی ہے پہلی امیج, تو آپ کو سیکنڈ آپشن یعنی کراس پہ ٹک کرنا ہے. میں آپ کو 5 سیکنڈ دے رہا ہوں, بہت ڈیفیکلٹ نہیں ہے, بہت ایزی کوشچن ہے. چلیے کوئکلی کریے, یا تو ٹک لگائیے یا تو کراس لگائیے. آپ کے نام کے آگے آپ کا ٹک یا کراس دکھنا چاہیے. 5 4 3 2 1. اوکے, اینڈ پولنگ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 50 لوگوں نے کہا ہے کہ یعنی کہ ڈبل لوگوں نے کہا ہے, تقریباً ڈبل سے کچھ کم, کہ نہیں یہ دوسری امیج پہلی کا حصہ ہے. اور 28 لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی کنیکشن نہیں. اور اگر آپ غور سے دیکھیں گے یہ امیج ہے بہت بڑی, دکھ رہا ہے آپ کو, یہ امیج بہت بڑی امیج دکھ رہی ہے. اور یہ امیج کا حقیقت میں یہ جو ہے نا یہ اسی کا حصہ ہے. یہ بہت زومڈ ان ہے, زومڈ ان, بہت زیادہ زوم ان ہے. میں نے خود کیا ہے اس لیے مجھے کنفرم پتا ہے کہ یہ اسی کا حصہ ہے.
ہاں یہ یہاں کہیں پہاڑوں سے لی ہوئی امیج ہے. یہ پہاڑوں میں سے بہت زوم ان کروں گے نا تو آپ کو یہ امیج ملے گی. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں نا, کبھی کبھار زندگی میں ہمیں صرف یہ دکھ رہا ہے, سامنے یہ دکھ رہا ہے, یہ اس کے آگے کا بڑا پکچر نہیں دکھ رہا ہے. وہ زوم آؤٹ کریں گے تو دکھے گا. ابھی زندگی زومڈ ان چل رہی ہے. جب زومڈ ان چل رہی ہے نا تو یہی دکھ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے سب اندھیرا ہے, سب اندھیرا چھایا ہوا ہے ہر طرف. لیکن یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑے پکچر کا, بیوٹیفل پکچر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. ارے بھائی بڑا پکچر دیکھو آپ, لک ایٹ دا ریئل بگ امیج. وہ نہیں دیکھ سکتے آپ. کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس بات پر غور کریے کہ ہمیں کبھی کبھار زندگی ایسی چل رہی ہے اور اسی میں یقین کے ساتھ چلنا پڑتا ہے کہ کیا ہے, میں ایک بڑے پکچر کا حصہ ہوں. مطلب کیا ہے نا میرے بردرز اینڈ سسٹرز, اگر لائف جتنی ہے سامنے وہی ہے تو بہت افسوس کی بات ہے, تمہاری زندگی تو اندھیرے میں ہے. کوئی بیمار ہے, بہت سیڈ بات ہاں کہ تم بیمار ہو, لیکن صحیح بات تو یہ ہے دس لائف, یہ جو زندگی ہے اس کے آگے ایک بہت بڑی زندگی, اور یہ چھوٹی سی چیز وہ بڑے پکچر کا ایک اسمال حصہ ہے, جس کی وجہ سے ہم جب فل پکچر دیکھیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی, او ایسا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ پلان تھا. کئی بار اللہ تعالیٰ بندے کے لیے چاہتا ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ تک پہنچے, ایک پوزیشن تک پہنچے, لیکن وہ بندہ اپنے نیکیوں سے وہ پوزیشن تک نہیں پہنچ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ بندے کا امتحان لیتا ہے, ایگزام لیتا ہے, اور وہ بندہ امتحان میں پاس ہوتا ہے, پریشانی آتی ہے, صبر کرتا ہے, پیشنس رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے, بھروسہ رکھتا ہے. کبھی کبھار حالات میں جا کر لوگ سدھر جاتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ جو حالات آتے ہیں نا اس کے اندر آدمی کی پورا چینج ہو جاتا ہے معاملہ. A big good is achieved. کئی بار ایک چھوٹی سی برائی, پریشانی کے ذریعے ایک بہت بڑی اچھائی آ جاتی ہے. تو یہ چیز میں اللہ نوز بیسٹ, ہم اسے کہتے ہیں کہ بھروسہ رکھو اپنے کریٹر پر. آپ کو سامنے اندھیرا دکھ رہا ہے, بٹ ہیو فیتھ ان یور کریٹر, بھروسہ رکھو اس پر, ایک بڑی چیز تک وہ پہنچائے گا آپ کو, لیکن آپ بھروسہ رکھو اس پر. تو یہ ہمارا ایک بیسک میسج ہے لوگوں کے لیے. ہاں تو اس بارے میں صحیح جواب کیا ہے کہ پہلی امیج دوسری امیج کا حصہ ہے. اوکے یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات. اب دیکھیے کئی بار ایسا ہوتا ہے, جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ جگسا پزل, جو جگسا ہوتی ہے نا, اگر مان لو جگسا کے اندر آپ کے ہاتھ میں ایک پیس ہے, کوئی ایک پیس آپ کے ہاتھ میں ہے, تو آپ کو کیا دیکھ کے لگ رہا ہے, جیسے یہی پیس ہے جو زمین والا پیس ہے نا, یہ آپ کے ہاتھ میں, آپ کو دیکھ کے کیا لگے گا, یہی ہے پورا ایسا ہی پکچر ہے. یا مان لو کسی کے پاس بلو کلر کا یہ سمندر والا پہنچ گیا, وہ سوچ رہا ہے پورا پکچر ایسا ہی ہے, لیکن پکچر کو پورا پٹ ٹوگیدر کرتے ہیں, پورا جگسا بناتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ معاملہ ہے, یہ چیز ہے. یہ تو ہمارے پاس ایک پیس ہے, ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ مجھے پریشانی آ رہی ہے, ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی موت ہو گئی, ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بزنس ڈاؤن چل رہا ہے, لاک ڈاؤن ہے, انکم بھی خراب چل رہی ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ بڑا پکچر ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے آگے جو بگ پکچر ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, فیتھ, بھروسہ. بھائی کسی پہ تمہیں بھروسہ نہیں ہے, کسی پہ بھروسہ نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, they don't trust anyone. We say trust کرنا پڑے گا. اگر نہیں ٹرسٹ کرو گے نا پریشانی جیوں گے. ہاں تو یہ بات آپ کے سامنے, اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ڈیپ بات رکھ رہا ہوں. The second level of good can be achieved after encountering first level of evil. پریشانی کا ایک درجہ ہوتا ہے, فرسٹ درجہ, پریشانی, مشکل, کچھ برا ہو گیا, اس کے بعد ہی ایک ہائر لیول آف گڈ تک پہنچ پاتے ہیں, اس کے بعد ہی اچھائی کے ایک بڑے لیول تک پہنچ سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے فرسٹ لیول آف گڈ, جیسے کچھ اچھی چیز مل گئی, مثال کے طور پہ کوئی اچھا سا, آپ کو کیا کھانے پسند ہے, آپ کو کوئی اچھی چیز کھانے مل گئی, او ماشاء اللہ کیا افطاری کل ملی, کیا سحری کیا میں نے. ایک ہوا اچھا لگا, فزیکل, بہت اچھی جگہ, اب اے سی میں بیٹھا ہوں میں اور بہت اچھی ہوا لگ رہی ہے, بہت کمفرٹیبل سیٹ ہے, یہ فرسٹ لیول آف گڈ ہو گیا. پھر ایک فرسٹ لیول آف ایول ہوتا ہے کہ جیسے کوئی درد ہوئی, تکلیف ہوئی, بیماری ہو گئی, تکلیف ہوئی, فرسٹ لیول آف ایول. لیکن یہ فرسٹ لیول آف ایول کے بعد میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں, اگر کسی انسان کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے. مطلب یہ جو کسی انسان کے ساتھ کچھ برا ہو گیا, ہاں کچھ برا ہو گیا, جیسے دیکھ رہے ہیں نا, کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کے ساتھ بیمار ہو گیا, کسی کے ساتھ کوئی تکلیف ہو گئی, اب کسی کا سینس آف ٹیسٹ اینڈ اسمیل چلا گیا ہے, کسی کو کوئی تکلیف ہے, پریشانی ہے, فزیکل سکنس میں ہے, تو یہ برے کے بعد میں کیا ہوتا ہے.
کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کا چیک کر رہا ہوں ذرا پول ہمارا. پول از there, پول از there, نمبر پول از there. اوکے ٹھیک ہے, آئی گاٹ اٹ 23 نمبر. اوکے گاٹ اٹ. تو یہ پول آپ کے اوپر فرسٹ آپشن, وہ ایک برا انسان ہی بن جاتا ہے. اگر برا ہو گیا تو برا انسان بن جائے گا. سیکنڈ, وہ ایک اچھا انسان بن جائے گا. برا ہوا نا, اس کو تکلیف آئی تو ابھی اچھا بنے گا. ایک ہے برا انسان بنے گا, ایک ہے اچھا بنے گا. سیکنڈ تھرڈ ہے, دونوں ممکن ہے. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا صحیح لگ رہا ہے؟ ذرا آپ سوچ کے کوئکلی ووٹ کریں. 5 4 3 2 1 اینڈ پولنگ. ریزلٹس آپ کی اسکرین پر. ہمارے 86% اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ممکن ہے. 13% کہتے ہیں وہ اچھا انسان بن جائے گا, اور 1% یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں برا ہی بنے گا, پریشانی آئی نا برا بنے گا. تو صحیح جواب کیا ہے؟ صحیح جواب یہ ہے کہ دونوں پاسبلٹیز ہوتی ہیں. مطلب فرسٹ لیول آف ایول کے بعد دو ٹائپ کے انسان بن جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں نا ان میں سیکنڈ لیول آف گڈ آتا ہے. مطلب پریشانی آئی نا, صبر آئے گا. ابھی پریشانی آئی, کوئی خطرہ آیا, اب کریج پیدا ہوگا اس کے اندر, بہادری آ گئی. کوئی پریشانی آئی, کوئی مشکل آئی, اب جو غرور ٹوٹ گیا, ہمبل بن گیا انسان, اس کے اندر انکساری آ گئی. کسی کو پریشانی میں دیکھا, پریشانی میں دیکھ کر پریشانی سامنے ہے, اب ہو سکتا ہے اس کے دل میں رحم آ گئی. مطلب کیا ہے نا, یہ لیول تک اگر اس کو پہنچنا ہے نا, یہ تبھی پہنچ سکتا ہے اگر فرسٹ لیول آف ایول سے گزرے گا. مطلب فرسٹ لیول پریشانی کا ایک لیول سے اگر دیکھے گا نہیں تو اچھائی کے اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. یہ سیڑھی ہے, وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ چاہیے. کوئی بولے کہ اس کے اندر بہت بہادری ہے, اچھا کوئی خطرے کا سامنا کیا ہے کیا؟ بولے خطرے کا سامنا زندگی میں کبھی نہیں کیا, لیکن بہادر انسان ہے. بہادر ہے کہ بزدل ہے, وہ تو خطرہ سامنے آنے کے بعد معلوم پڑے. اب خطرے الگ الگ لیول کے خطرے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کاکروچ سامنے آ گیا, ایک ہوتا ہے چوہا سامنے آ گیا, ایک ہوتا ہے کہ کوئی اور خطرہ سامنے آ گیا. ہاں, تو وہ تو جب تک خطرہ سامنے آئے گا نہیں آنا تب تک معلوم نہیں پڑے گا یہ بہادر ہے بزدل ہے. وہ بہادری کے درجے تک پہنچنے کے لیے خطرہ سامنے آنا ضروری ہے. اب کوئی بولے میرے سامنے کاکروچ آ گیا, میری زندگی میں کیا ہے کہ کاکروچ آ گیا. سوال یہ ہے کہ وہ اتنی پریشانی سامنے نہیں آئے گی نا تو آپ اتنے درجے کے خیر تک نہیں پہنچے. اسی طرح بھائی صبر, بہت صبر کرنے والا ہے وہ, لیکن زندگی میں اس کے ساتھ کبھی کچھ برا ہوا ہی نہیں, کوئی پریشانی آئی ہی نہیں, تو صبر کرنے والا ہے یا نہیں یہ معلوم کیسے پڑنے والا ہے ہمیں؟ وہ صبر کرنے والا انسان ہے کب پتا چلے گا؟ جب سامنے کوئی پریشانی آئی اور پریشانی پہ اگر وہ کفر کے الفاظ نہیں کہتا. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کفری الفاظ کہنے لگتے ہیں. جیسے کسی کی مجھے خبر ملی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا, وہ کہہ رہی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا میرے ساتھ. اللہ کو وہ تم سکھاؤں گے, اللہ نے کیا کیا میرے ساتھ, اللہ کو تم سکھاؤں گے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تمہیں زیادہ پتا ہے کہ اللہ کو زیادہ پتا ہے. اللہ جاننے والا ہے کہ ہم جاننے والے. ہم اللہ کو کہیں گے اللہ بہت برا کیا تم نے, نہیں, ہماری کیا حیثیت ہے, ہم ہیں کون, ہوا وی آر پیٹی ہیومن بینگس. ہم کب سرنڈر کرنے والے ہیں؟ اتنا بڑا پینڈیمک چل رہا ہے, ابھی بھی عقل نہیں آئے گی تو کب عقل آنے والی ہے؟ انسان کی غرور جو ہے نا, انسان کی جو ایروگنس ہے ٹوٹتی نہیں ہے, ٹوٹتی نہیں ہے. لوگوں کی ایروگنس پتہ نہیں کیا سمجھتے اپنے آپ کو. ہوا ہم بندے ہیں, بندے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کوشش کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے, ایگزام امتحان, صحیح جواب چنتے جا سکتے ہیں بس. وی آر سلیوز, ہم لوگ لارڈ نہیں ہے, لارڈ. آج وہ لوگوں کا سر غرور جو ہے نا کچھ نہ کچھ ٹوٹنا چاہیے تھا. ابھی تو ٹوٹنا چاہیے تھا, بہت لوگوں کا ٹوٹا بھی ہے, لیکن ابھی بھی بہت لوگ نہیں سمجھتے. تو صحیح بات یہ ہے کہ ابھی going to tell اللہ, اللہ تو نے برا کیا میرے ساتھ. اللہ knows better, you know better. کون, who knows better? تو we tell this کہ no, we are slaves, we are creation, we have to trust someone. یا تو تم خود اپنے رب ہو, you are your God. اور ہے ایسے لوگ وہ کہتے ہیں میں ہوں اپنے نصیب کا مالک. کائے کے مالک, کائے کے مالک بتاؤ. ہاں بولے میں ہوں نصیب کا مالک. کوئی مالک نہیں, اللہ مالک ہے. ہم کون ہیں؟ بندے ہیں, اللہ مالک ہے. I am my God, I am my Lord, there is no Lord above me. سمجھتے میرے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں. کیسے نہیں ہے؟ اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ تھوڑا سا ایک چھوٹی سی مائکروسکوپک کورونا وائرس سے کیا حال ہو گیا, کووڈ-19 سے کیا حال ہو گیا, ہم کیا حال ہو گیا. ایسے کتنی کروڑوں اور وائرسز ہیں جو اللہ نے نہیں بھیجا ہے. تو سیکنڈ لیول آف گڈ تک آدمی تب پہنچ سکتا ہے جب یہ فرسٹ لیول آف ایول کو انکاؤنٹر کرے.
اسی طرح سیکنڈ لیول آف ایول تک بھی پہنچتے لوگ. بعض لوگ ہیں نا پریشانی آنے کے بعد کیا کرتے ہیں, فیئر آنے کے بعد کاوڑ بن جاتے ہیں, پریشانی آنے کے بعد بے صبری صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں, بھروسہ اللہ پہ نہیں ہوتا ہے, فیلئر کے بعد ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں, کوئی فیلئر کے بعد میں ہیوملٹی میں پڑتا ہے, کوئی ہے جو درد دیکھنے کے بعد کمپیشن میں پڑتا ہے, کوئی سخت دل بن جاتا ہے. مطلب یہ جو لوگ ڈیوائڈ ہوتے ہیں دو ٹائپ میں, سیکنڈ لیول آف گڈ اینڈ سیکنڈ لیول آف ایول. اب میں آپ کے سامنے پوائنٹ یہ رکھ رہا ہوں میری برادرز اینڈ سسٹرز, سیکنڈ لیول آف گڈ تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک فرسٹ لیول آف ایول زندگی میں نہ دیکھ لیں. یہ دیکھیں گے نا تو ہمارے اندر یا تو یہ آئے گا یا تو یہ آئے گا. یعنی کہ صحیح جواب کیا ہے؟ صحیح جواب یہ ہے کہ دونوں ممکن ہے. ہاں, بوتھ آر پاسبل, دونوں ممکن ہے. سیکنڈ لیول آف گڈ تک پہنچنا ہے تو آپ کو یہ فرسٹ لیول آف ایول کے بعد یا تو گڈ آئے گا یا تو ایول آئے گا, یا تو کوئی خوف سامنے آنے کے بعد یا تو بہادری آئے گی یا تو بزدلی آئے گی, آزمائش آنے کے بعد یا تو صبر آئے گا یا تو بے صبری ہوگی, فیلئر آنے کے بعد یا تو آدمی انکساری اس کے اندر آ جائے گی, اچھی چیز ہے, پاس ہوا, وہ صحیح چیز لیا اس نے, یا تو ڈپریشن میں ہوگا. ہاں, اور درد دیکھنے کے بعد یا تو دل میں ہمدردی آئے گی, کمپیشن آئے گا, یا تو سخت دل بنے گا, دو میں سے ایک چیز. اب یہ چیز ایول تب پاسبل ہے جب فرسٹ لیول آف ایول دیکھنے کے بعد. ہاں, یہ انسانوں کے ریئیکشنز ہوتے ہیں. اب میں آپ سب سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ دوسری لیول کی اچھائی اگر چاہیے تو پہلے لیول کی آزمائش کے بعد ہی کیا ممکن ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہاں, مطلب کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا دوسری لیول کی اچھائی پہلی لیول کی آزمائش کے بعد ہی ممکن ہے؟ یہ بات صحیح ہے, اس کے بعد ہی ممکن ہے. تو فرسٹ آپشن ہے ہاں صحیح ہے, سیکنڈ ہے نہیں غلط ہے, اور تھرڈ ہے دونوں ممکن ہے. ہاں, تو تین آپشنز ہے, آپ کو کلک کرنا ہے صحیح, غلط یا دونوں ممکن. میں چیک کر رہا ہوں آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں. ہاں, 5 سیکنڈز, صرف ایک بٹن دبائیے. جو دوسری لیول کی اچھائی تک پہنچنا ہے تو پہلی لیول کی آزمائش کے بعد ہی وہ ممکن ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ صحیح ہے آپ سمجھتے ہیں تو صحیح دبائیے, غلط سمجھتے ہیں تو غلط دبائیے, اور دونوں ممکن ہے سمجھ رہے ہیں تو دونوں ممکن ہے پہ دبائیے. 5 4 3 2 1 اینڈ پولنگ. ریزلٹس آپ کے اسکرین پر. پچھلی بار جو تھا نا صحیح جواب دونوں ممکن ہے, تو ابھی بھی بہت سے لوگوں نے 52% نے وہی بٹن دبا دیا, دونوں ممکن, اور یہ جواب ہے غلط. صحیح جواب کیا ہے کہ یہ بات صحیح ہے. صحیح جواب کیا ہے؟ یہ بات صحیح ہے. ایسے نہیں, آپ سوچ کے کریے, یہ بات صحیح ہے. کیا بات صحیح ہے؟ کہ آپ کو اگر سیکنڈ لیول کی اچھائی تک پہنچنا ہے نا, بہادری چاہیے, تو یہ دیکھے بغیر نہیں ہوتا ہے. یہ چیز کے ذریعے اللہ آپ کو اس کے لیے تیار کر رہا ہے تاکہ آپ اس میں چلے جاؤ, اور اس کے ذریعے لوگ فیل ہو کر اس میں بھی چلے جاتے ہیں, سیکنڈ لیول آف برائی میں بھی چلے جاتے ہیں. ہمیں نہیں جانا چاہیے, لیکن یہاں تک پہنچنا ہے تو درد اور تکلیف دیکھنی پڑے گی, تو ہی آپ کو بہادری ملے گی, تو ہی یہ سب چیزیں ملے گی. ہاں انشاءاللہ یہ بات کو یاد رکھیں گے. تو یہاں پہ صحیح جواب کیا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ وہاں سے گزر کے ہی یہاں پہنچ سکتے ہیں. اگر کوئی بولے نہیں مجھے بہادر بننے کا لیکن کوئی خوف نہیں دیکھنے کا, خوف دیکھے بغیر بہادر بنو گے تو تم ابھی ریئل بہادر نہیں بنے. بہادری کا سرٹیفکیٹ تمہارے اندر باہر کہیں بھی نہیں ہے جب تک خوف نہ دیکھ لو. ہاں, تو بہت ضروری بات ہے. اوکے انشاءاللہ, چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ جو فرسٹ لیول کی برائیوں سے کیا ہوتا ہے نا, دنیا کی اصلیت معلوم پڑتی ہے. یہ جو پریشانیاں ہیں نا, اس سے دنیا کی اصلیت معلوم پڑتی ہے. اینڈ دس از واٹ وی آر شیئرنگ ود پیپل. ہم لوگوں کے ساتھ یہ بات کو شیئر کریں کہ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان. اب آپ دیکھو جس دنیا میں لوگ کتنا کچھ انویسٹ کرتے ہیں, اپنی لائف لگا دیتے ہیں, لائف, اور وہی دنیا جا رہی ہے ہاتھ سے, وہی دنیا کی زندگی ہاتھ سے جا رہی ہے, اور پوری زندگی میں نے جس چیز پہ لگایا وہ جا رہا ہے میرے ہاتھ سے. ہاں, یہ دنیا کے پیچھے کیا کچھ انویسٹ کرتے ہیں لوگ. دے put their full life running after the world, پیسے کے پیچھے بھاگتے ہوئے, اور وہ پیسہ دنیا کا دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے. کس پہ انویسٹ کر رہے ہیں؟ تو میں چاہتا ہوں آپ میں سے 3 اسٹوڈنٹس ہاتھ اٹھائیں, میں آپ لوگوں سے کچھ سوال پوچھوں گا. I want to discuss something. ہاں, 3 اسٹوڈنٹس ہاتھ اٹھائیں. درخشن اسلم 3 لوگوں. میں کلیکٹیولی سوال پوچھوں گا, آپ لوگ جواب دیں گے 3 اسٹوڈنٹس. ہاں انشاءاللہ.
Brother Ehsan, Brother Ahsan and Monirul Islam. 3 लोग अनम्यूट हैं. मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अभी बात आपने सुने, दुनिया की असलियत पहचानना. क्या आप लोग सहमत है कि हमें दुनिया की असलियत पहचाननी चाहिए? यस सर. हाँ सही. सहमत है ना आप लोग? ठीक है. अभी मुझे बताओ, तो फिर स्टडीज, एजुकेशन की क्या जरूरत है? पढ़ाई दुनिया के अंदर अभी छोड़ के जाना है ना, तो पढ़ाई, वो सर्टिफिकेट, डिग्री, क्या है फायदा फिर? क्योंकि ये जिंदगी हमारे लिए एक टेस्ट है. हाँ, टेस्ट है, तो पढ़ाई करने के बाद ही हम लोग मतलब जो अल्लाह का निशानी है, जो साइंस है. मैं दीनी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एकेडमिक स्टडीज की बात कर रहा हूँ. फिर सर, ये करने की क्या जरूरत? यस सिस्टर, बताइए. ताकि हम दुनिया को पहचान सके और अपनी जो मतलब अगर कोई उससे कमाना चाहता है तो वो कमा सकता है. बाकी वो एजुकेशन जो है वो उतनी मतलब क्या ओके, कर सकते हैं. सही, आपने सही बताया बारक, कि वो पढ़ाई जो दुनिया की पढ़ाई कर रहा है, क्या सोच के पढ़ रहा है? क्या पढ़ के, इस सोच के, अगर दुनिया को सब कुछ सोच के पढ़ेंगे तो फेल, एग्जाम होने से पहले ही फेल. लेकिन अगर ये सोच के पढ़ते हैं कि ये अल्लाह की बनाई हुई दुनिया है, मैं पढ़ रहा हूँ अल्लाह की बनाई हुई दुनिया को पढ़ रहा हूँ, अल्लाह को याद रख के पढ़ रहा हूँ, जो है हदीस के अल्फाज है कि इल्ला ज़िक्रुल्लाह व मा वाला, अल्लाह की याद से जुड़ी हुई चीज. तो आदमी सोच रहा है सुभान अल्लाह, अल्लाह की याद से जुड़ी हुई चीजें, याद से जोड़ दिया उसने, अपनी पढ़ाई को अल्लाह की याद से जोड़ के पढ़ रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी चीज है उसके लिए, वो लानत उस पे नहीं आएगी. हाँ, उसी तरह आप लोग बताओ, ब्रदर एहसान, या कोई आप में से कोई बिजनेस, 2 ब्रदर्स जो हैं उनमें से कोई बिजनेस का करते हैं या जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई है? जी, आप करते हैं? ओके, चलो अभी बताओ मुझे आप. अभी आपने सुना कि दुनिया की असलियत पहचानना चाहिए, तो फिर बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है. ओके, लेकिन दुनिया को तो छोड़ के जाएंगे, फिर बिजनेस कैसे कर सकते हैं? अगर हराम कर रहे हैं तो गुनाह पड़ेगा, और हलाल कर रहे हैं तो और सवाब. वेरी गुड. अभी देखिए, अब क्या है मामला, कोई अगर मान लो बिजनेस कर रहा है, हलाल दायरे में कर रहा है, सही काम कर रहा है, अगर उसके सामने आखिरत का विजन सामने है कि ये दुनिया थोड़ी है, देखो क्या हो रहा है ना, एक बात साबित हो रही है आजकल बहुत अच्छी तरह से, टेम्पोरल वर्ल्ड है ये दुनिया, गुजर जाती है. हमारे आसपास लोगों की मौत होती है ना, आदमी को ये सोचना चाहिए मैं मरा, मैं क्या तैयार हूं? नहीं, एम आई रेडी? उसकी मौत की जगह मेरी मौत होती तो क्या होता? हाँ, तो ये क्या है, उसकी रियल पोजीशन समझना. अब मैं आप तीनों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग जवाब दीजिए कि पढ़ाई, दुनियावी पढ़ाई अल्लाह को याद करके कर सकते हैं, बिजनेस अल्लाह को याद करके कर सकते हैं, जॉब अल्लाह को याद करके कर सकते हैं, फिल्म और गाना बजाना भी अल्लाह को याद करके कर सकते हैं? नहीं. उसमें तो अल्लाह की याद हो ही नहीं सकती, उसमें तो हो ही नहीं सकती. तो मतलब वो चीज तो ऐसी चीज है जो आदमी को कल बर्बादी, उसके लिए वो टाइम पूरा जिंदगी का इन्वेस्ट हो रहा है रॉन्ग चीज के लिए. बल्कि वहां पे तो ख्वाहिशात की इबादत होती है कई बार. हाँ, वहां पे तो ख्वाहिशात की इबादत होती है. तो हम ये देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी चीज है, और जो हम लोगों को समझना चाहिए कि वेयर वी आर इन्वेस्टिंग आवर लाइफ, हम कहाँ पे अपनी लाइफ इन्वेस्ट कर रहे हैं. चलो लेट्स गो अहेड. तो यहाँ पे बात ये है कि हमारे पास एक क्रिएटर है हु केयर्स फॉर अस, ऑल पावरफुल है, मर्सीफुल है. तो लोग बोलते हैं फिर बुराई को रहने क्यों देता है? क्यों रहने देता है? क्योंकि वो वाइज भी, अल्लाह की वाइज है, उसका प्लान बहुत बड़ा प्लान है. आप क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं ना, ये पिक्सल को देख करके इसी को सब कुछ समझते हैं, ये इसको सब कुछ समझते हैं. वो वैसा नहीं, ही हैज द फुल पिक्चर, उसको पता है कहाँ पे क्या बात जा रही है. अब एक इंसान है, उसको परेशानी दिख रही है, ही कैन सी ओनली हिज हार्डशिप. मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप ये टॉपिक समझ गए और आपने समझा दिए ना, तो आप लोगों के बहुत बड़े एक दिल के डाउट को क्लियर करोगे, उनको एक हकीकत जिंदगी से आगाह करोगे. दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. ये एक बहुत बड़ी चीज हम लोग बात कर रहे हैं अभी. ये बात पहले खुद के लिए समझना है हमें, क्योंकि ये जिंदगी हम खुद भी जी रहे हैं. ऐसा नहीं कि हम बाहर हैं, जिंदगी के बाहर है, हम भी अंदर हैं, हमें भी गुजरना पड़ता है ये सब लो फेजेस से. तो हमें समझना है कि हमारा क्रिएटर जो है ना वाइज है, उसके पास एक बहुत बड़ा पिक्चर है. वो जानता है कि मुझे इसमें क्यों आना है, वो जानता है कि मुझे क्यों बीमार आज पड़ना है, वो जानता है कि क्यों किसी की मौत हो रही है, क्यों, क्या क्या मकसद है. He has the very big picture in that.
ہاں تو ہمیں اس پر ٹرسٹ کرنا چاہیے. کس پہ ٹرسٹ نہیں کرو گے؟ تو نمبر 1 وہ الحکیم ہے، وائز ہے. نمبر 2 البر ہے، یہ اللہ کے نیمز ہیں. البر ڈوور آف گڈ، صرف اچھا کرتا ہے، برا نہیں کرتا کسی کا، صرف اچھا کرتا ہے. انسان اپنا برا کرتا ہے، وہ برا نہیں کرتا ہے، وہ صرف اچھا کرتا ہے. 3 الفتاح ہے، راستہ کھولنے والا. سب راستے بند ہیں، ابھی بھی راستہ نکال سکتا ہے. الشافی ہے، ہاں شفا دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی امید نہیں، اللہ پھر بھی بچانے پہ قادر، اللہ پھر بھی بچا سکتا ہے، اللہ پھر بھی راستہ نکال سکتا ہے. الحفیظ ہے، پروٹیکٹر ہے. تو ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہی از دیر، وہ ہے اور میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں. میرا کریٹر ہے وہ، اس نے مجھے بنایا، اس نے مجھے سنبھالا. ماں کے پیٹ میں کون مجھے کھانا دے رہا تھا؟ وہ دے رہا تھا. میں چھوٹا بچہ تھا، ہزاروں چیزیں میرے ساتھ ہو سکتی تھی جس کی وجہ سے میں مر جاتا. آج تک ایک ایک لمحہ ابھی بھی میں جی رہا ہوں، بڑا ہونے کے بعد ایک ایک سیکنڈ میں جو زندہ ہوں اس لیے زندہ ہوں کیونکہ ایسی کئی ساری چیزیں جو جسم میں الگ غلط ہو سکتی تھی وہ نہیں ہو رہی غلط. تو ہمیں وہ پہچاننا چاہیے. اینڈ اف وی ریئلائز اینڈ ریکگنائز دس، تو ہمارا کریٹر پہ ایمان صحیح ہوگا. اور اگر یہ نہیں سمجھے نا، اگر یہ نہیں سمجھے تو پھر کوئی امید نہیں زندگی میں، صرف پریشانی ہے. اینڈنگ میں کوئی امید نہیں ہے، پریشانی دکھ رہی ہے، امید نہیں ہے. پھر کیا ہے نا، اٹ از آربیٹرلی سفر، کہ کوئی بھی کبھی بھی کیسے بھی کچھ بھی کسی کے ساتھ بھی کیسے بھی ہو جاتا ہے. آربیٹری، بس میرا نمبر آ گیا، ارے نہیں آیا، یہ پلان کے تحت ہو رہا ہے. ایسے ہی بس کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. وہ پلانر ہے، ہی از وائز، ہی نوز واٹ از گڈ فار اس. اس کو پتا ہے کیا ہونا ہے، کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کس کے ساتھ ہونا ہے، کیوں ہونا ہے. ہی نوز اٹ. اس کے بعد پکچر ہے، ہمارا دماغ وہ نہیں برداشت کر سکتا. وی آر ان سائڈ دا ایگزام. اور ہمارے لیے سمجھداری یہ ہے، ہم کسی پہ تو بھروسہ کریں. یا تو تم ہو اپنے گاڈ، اپنے پرووائڈر، اپنے آپ کو خود سمجھتے ہو، بیڈ چوائس. یا تو ہم یہ کہیں کہ نہیں، جو کریٹر آف دا یونیورس ہے نا، کائنات کا بنانے والا ہے، میں اس پہ ٹرسٹ کرتا ہوں. یہ آربیٹری کچھ نہیں ہو رہا ہے، اٹس پارٹ آف اے پلان. ہاں، اٹس پارٹ آف اے ویری بگ پلان. اب پلان ہمیں دکھ نہیں رہا ہے بٹ وی ٹرسٹ، وی ہیو فیتھ ان ہم. ہاں، اور اگر یہ نہیں سمجھتا ہے نا کوئی، تو اس کو لگے گا دنیا میں کوئی جسٹس نام کی، ریکمپنسیشن نام کی چیز ہے ہی نہیں. ہاں، تو یہ ہمیں بتانا ہے. اوکے، دیکھیے ایک کوگنیٹو بائس ہے جسے کہتے ہیں ایگو سینٹرسزم. ہاں، ایگو سینٹرسزم یہ کیا ہے؟ جس کے اندر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے نظریے کے علاوہ کوئی اور نظریہ ہے ہی نہیں. جو مجھے نظریہ دکھ رہا ہے نا، ایک ہی نظریہ ہے دنیا میں. اپنے نظریے کو ہی ایک ہی نظریہ سمجھنا، دنیا میں ایک ہی نظریہ ہے، میرا نظریہ. اسے کہتے ہیں ایگو سینٹرسزم. ہاں، تو کیا ہے معاملہ؟ میں، میرا نظریہ، اس کے بعد کچھ نہیں، صرف میں. ارے بھائی، آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کا نظریہ فائنل ایک ہی نظریہ نہیں ہے، بہت سارے نظریے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں میرے مالک کی نظر میں کیا ہوں. واٹ ایم آئی ان ہز سائٹ. اس کے سامنے جو پلان ہے میرے لیے، میں وہ پلان میں جو کر رہا ہوں، یہ میں جو کر رہا ہوں، تو مجھے حقیقت کو پہچاننا چاہیے، اس کی ریالٹی کو پہچاننا چاہیے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، ہم ان سے کیا کہتے ہیں؟ ہم دنیا کے انسانوں سے کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات کو دیکھو، یہ کائنات گواہی دے رہی ہے کہ اس کے بنانے والا پرفیکٹ. اگر پرفیکٹ نہیں ہوتا نا، یہ ٹکتی نہیں تھی اتنے ٹائم تک، ایک سیکنڈ نہیں ٹکتی. یہ کائنات کب کی ختم ہو چکی ہوتی. یہ یونیورس جو ہے گواہی دے رہا ہے کہ بنانے والا پرفیکٹ ہے. کیا پلان ہے، کیا کنٹرول ہے اس کا، طاقت والا ہے، کنٹرول والا ہے، کوئی چیز گڑبڑ نہیں ہو رہی، اس کے کنٹرول میں ہر چیز ہے. ہاں، اور وہ کسی پہ ناانصافی نہیں ہونے دے گا. ہاں، انجسٹس نہیں ہونے دے گا وہ، کیونکہ وہ خود کیا ہے؟ کائنات کا مالک، پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے، وی ہیو ٹو ٹرسٹ ہم. ہاں، کہ یہ زندگی کیا ہے؟ ایگزام ہے، امتحان ہے. یہ ایگزام میں ہمیں صحیح جواب چننا ہے، صحیح جواب چنتے آنا ہے ایوری ٹائم. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے. ہم صحیح جواب چنتے جائیں آل آر لائف. یہ ہمارا ایگزام ہے. اور رزلٹ جو آئے گا وہ آئے گا. کب آئے گا؟ قیامت کے دن آئے گا. پورا پورا حساب، پورا ریکمپنسیشن ہر ایک مشکل کا. اب دیکھیے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. کوئی ایک شخص اندھا ہے، آنکھیں اس کی بلائنڈ ہے. اب کیا ہے معاملہ؟ کچھ نہیں دیکھ سکتا، اسے اندھیرا دکھتا ہے. جو آپ کو بیوٹیفل کلرز دکھتے ہیں نا، جو کلرز ہمیں دکھتے ہیں وہ کلرز اسے نہیں دکھتے. اس کی زندگی اندھیرے میں گزرتا ہے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں کیا کہا؟ ان اللہ قال، اللہ نے کہا، اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ
اگر میں اپنے بندے کو اس کی 2 پیاری چیزیں لے کر اگر آزماؤں، اگر میں اسے ٹیسٹ لے رہا ہوں، اس کی 2 پیاری چیزیں میں نے لے لی، اللہ نے لی، فصبر، اس پہ اس نے صبر کیا، صرف اس پہ کیا کیا؟ اس نے صبر کیا، اوتہ منہم الجنہ، یہ دونوں کے بدلے میں اس کو جنت مل جائے گی، یہ 2 آنکھوں کے بدلے میں اس کو ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی، جنت۔ فصبر، صبر کرے ایمان کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ۔ اللہ کے بارے میں غلط بات کہا، البر جو اچھا کرتا ہے، اس کے پاس پکچر ہے، اب اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ صبر کرے اور جنت پالے اسی چیز کے لیے، اللہ کا یہ پلان ہے، اللہ نے آپشن دیا ہے، یہ دیا ہے موقع، بندے کو موقع دیا ہے، اب وہ بندہ اس موقع کو پاس ہو جائے، اس کے بدلے میں اوتہ، یہ کیا ہے؟ اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ یہ چیز کے عوض میں، اس کے بدلے میں جنت۔ باقی آپ کو مجھے بہت سٹرگل کرنا پڑے گا جنت جانے کے، یہ بندے کو اگر اسی پہ صبر کر لے، ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، جنت۔ یہ کیا ہے؟ ایک ایگزامپل ہے، کسی پہ ناانصافی نہیں ہونے دے گی۔ دیکھو ہم لوگ اگر مان لو 2 لوگوں میں ریس رکھیں، ایک کے پاؤں میں تھوڑی مار لگی ہے، تھوڑا سا انہیں برابر بھاگ نہیں پا رہا ہے، اور دونوں میں ریس ہے، تو ہم اسے کہیں گے ایسا کرو، تم بھاگو گے 50 میٹر سے، بھاگو گے 100 میٹر کی ریس میں، تم 0 سے بھاگو گے اور تم 50 سے سٹارٹ کرو گے۔ بچے کے ساتھ، ہاں چھوٹے بچے کے ساتھ ریس ہو تو بچے کو کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ ایڈوانٹیج دیتے ہیں کہ دیکھو 1 پہ تم بھاگو، 3 پہ باقی لوگ بھاگیں گے، بچے تم بھاگو 1، بھاگو 2، 3 پہ باقی لوگ بھاگیں گے۔ کیوں؟ اس کو ایڈوانٹیج کیوں دیا ہم نے؟ انصاف کی بات ہے بھائی، وہ چھوٹا بچہ بڑوں کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے، اس کو تھوڑا ایڈوانٹیج دو، تھوڑا سا لیڈ دو۔ اللہ تعالیٰ نہیں دے گا انصاف، اللہ انصاف نہیں کرے گا، سچویشن کے حساب سے فیصلہ ہوگا، حالات کے حساب سے فیصلہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ویسا بدلہ ملے گا۔ اب بتاؤ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں آخرت میں، he doesn't believe in life after death، تو کیا ہے؟ یہاں تو اندھیرے میں ہو، یہاں تو اندھیرے میں ہو، اور اس کے بعد بھی تمہارے پاس کوئی امید نہیں ہے، آربیٹریلی سفر، ارے میری آنکھیں چلی گئی، نہیں یہ آربیٹری نہیں ہے، ایسے ہی کسی کے ساتھ کچھ بھی کبھی بھی ہو نہیں رہا ہے، یہ پلان کے تحت ہو رہا ہے، تمہیں اللہ نے موقع دیا۔ ہاں، اور ایک اور مثال لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ، قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، اشد الناس بوسن، سب سے زیادہ تکلیف اسی انسان پہ آیا ہوگی، سب سے مزریبل دنیا، پھر دنیا میں سب سے زیادہ مشکل زندگی گزار کے آیا ہوگا، سب سے مشکل زندگی۔ سوچو آج وار زونز میں بعض لوگ رہتے ہیں جہاں پہ ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کب ان کا ہاتھ پاؤں کب اپاہج ہو جائے، کب ان کی موت ہو جائے، فیملی ممبرز ہیں، سپریٹڈ ہے، ماں باپ نہیں ہے، تو یہ اشد الناس بوسن فی الدنیا، سب سے تکلیف میں گزار کے آیا، لیکن وہ ہوگا من اہل الجنہ، پاس ہو کے آیا لیکن جنت جانے والا ہے۔ فیصبغ صبغۃ فی الجنہ، اس کو جنت میں صرف ایک ڈبکی لگا کے لایا جائے، ایک ڈبکی، بس جنت میں ایک راؤنڈ مار کے آ جاؤ، ایک خالی تھوڑا سا جا کے آ جاؤ۔ فیقال لہ، اس سے پوچھا جائے گا یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، هل رأیت بوسا قط، تمہیں دنیا میں کبھی کوئی تکلیف آئی تھی کیا؟ تو کہے گا هل مر بک شدۃ قط، کیا تمہیں دنیا میں کوئی شدت پریشانی آئی تھی، کوئی ہارڈ شپ آئی تھی، کوئی تکلیف آئی تھی؟ فیقول، وہ کہے گا لا واللہ، اللہ کی قسم، یا ربی ما مر بی بوسا قط ولا رأیت شدۃ قط، مجھ پہ کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی مشکل نہیں آئی، کبھی دنیا میں کبھی مشکل نہیں آئی۔ اچھا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، وہ لوگ یہ چیز روز ایکسپیرینس کرتے ہیں، ابھی روزے میں کیا حال ہو رہا ہوگا، ہاں کچھ تو ہو رہا ہے، صبر کرتے ہیں اس پہ، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اب آدمی مان لو کہ بہت مشکل دن گزرا، لیکن افطار جب کھا لیتے ہیں نا، افطار کھانے کے بعد ایسا لگتا ہے کچھ پریشانی نہیں ہے، آئی بھی نہیں، ایسا لگتا ہے کچھ پریشانی نہیں، کچھ نہیں، سب بھول جاتے ہیں ہم لوگ، سب جو پریشانی وغیرہ آئی نا، افطار اچھا کھا لیے الحمدللہ، ہاں افطار میں ماشاءاللہ یہ چیز مل گئی، وہ چیز مل گئی، اب دن کی جو پریشانی ہے گئی۔ تو یہ تو ہم روز ایکسپیرینس کرتے ہیں، we human beings are like this، ہم انسان ہوتے ہی ایسے ہیں، تو اس کے ساتھ یہی ہونے والا ہے، اور یہی ریالٹی ہے میرے برادرز اینڈ سسٹرز۔ یہ دنیا پہ اتنا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے، یہ دنیا کی پریشانی سے اتنا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے، کسی میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، مت انفلوئنس ہو جاؤ، سیدھا بگ پکچر، آگے بہت بڑا پلان ہے، بہت بڑی کروڑوں سال کی لائف ہے۔ جو مجرم ہوگا اس سے کہا جائے گا دنیا میں کتنا جی کے آئے ہو، بہت غلط کام کیا نا اس نے، مجرم ہے وہ، دنیا کو گناہ میں گزار کے آیا ہے، ظلم کیا اس نے، زیادتی کی، کفر کیا، انکار کیا،
اسے پوچھا جائے گا کتنا جی کے آئے ہو, وہ کہے گا یومن اور بعد یوم, ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزار گیا. اٹ ول لک لائک دس, آخرت کے سامنے اٹ ول لک لائک دس. تو اچھوں کو اچھائی کا بدلہ ملے گا, پریشانی پہ صبر پہ بھی ملے گا, اچھائی کا نام بھی ملے گا. یہاں پہ کیا ہے, دنیا میں سب خلط ملت ہے, مکس. کتنے سارے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں, ان پہ لوگ ہنستے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں. چلیے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اور آپ سب سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سوچ بتاؤ اس بارے میں, وٹ ایور یو تھنک. کیا یہ بات صحیح ہے کہ اچھائی کا بدلہ دنیا میں مل کر ہی رہتا ہے؟ ہاں, جیسے کیا ہے معاملہ, برائی کی بات نہیں کر رہا ہوں, پریشانی کی بات نہیں کر رہا ہوں, اچھائی کا بدلہ دنیا میں مل کر ہی رہتا ہے, یہ بات صحیح ہے؟ نمبر 1 آپشن غلط ہے, اور 3rd آپشن ہے ملتا بھی ہے نہیں بھی ملتا ہے, ملتا بھی ہے نہیں بھی ملتا ہے. چلو ووٹ کرو آپ. 3 آپشن ہیں. اچھائی کا بدلہ مل کر ہی رہتا ہے, صحیح بات ہے یہ یا غلط بات ہے یہ, یا ملتا بھی ہے نہیں بھی ملتا ہے؟ 5 seconds. Three, 2, 1. اینڈ پولنگ. ریزلٹس آپ کی اسکرین پر. ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے 80% اسٹوڈنٹس نے صحیح جواب دیا ہے, ملتا بھی ہے نہیں بھی ملتا ہے. اچھائی کا بدلہ کبھی کبھی ملتا بھی ہے, کبھی کبھی نہیں بھی ملتا ہے. لیکن فائنل بات تو یہ ہے کہ فائنل رزلٹ کب آنے والا ہے؟ قیامت کے دن آنے والا ہے. فائنل رزلٹ کب ہے؟ صرف قیامت کے دن ہے. تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارا اچھا کام کرنے والے, ان پہ لوگ ہنستے ہیں, مل کے کیا رہتا ہے, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, انہیں ٹربل کیا جاتا ہے. ایسے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ٹارچر کیا جاتا ہے. اور کتنے سارے اچھا کام آدمی کر رہا ہے, کوئی نہیں دکھ رہا ہے, اللہ کے لیے ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں, اور کتنے ساری اچھی چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے. آدمی اچھا کر رہا ہے اور لوگ بولتے ہیں دیکھو برا کر رہا ہے. ارے وہ اچھا کر رہا ہے, آپ اچھی چیز کو برا کہہ رہے ہو. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں, اچھائی کو برا کہیں. ہاں, اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم اچھائی کا بدلہ کہاں سے دیں گے؟ فل بدلہ تو صرف قیامت کے دن ملے گا, آن دا ڈے آف ججمنٹ, لائف آفٹر ڈیتھ, مرنے کے بعد کی زندگی میں. تو صحیح جواب یہ ملتا بھی ہے, بعض کبھی کبھی کچھ چیزیں امتحان کے طور پہ وہ بھی ملتی ہے, اور اصل چیزیں آخر میں ملنے والی. اوکے, اچھا یہ کیا ہے؟ ایک ریکوائرمنٹ آف اللہ جسٹس ہے. کیا ہے جسٹس؟ دیکھیے میں آپ سب سے ابھی دوسرا کوشچن پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ گناہ کی سزا مل کے رہتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت کوئکلی ووٹ کریے. گناہ کی سزا مل کے رہتی, بات صحیح ہے یا غلط ہے, یا ملتی بھی ہے نہیں بھی ملتی؟ ملتی بھی ہے نہیں بھی ملتی. واٹ از دا کریکٹ آنسر؟ 5, 4, 3, 2, 1. اینڈ پولنگ. ریزلٹس آپ کی اسکرین پر. ابھی تھوڑے سے زیادہ ہو گئے, 81 ہو گئے. لاسٹ ٹائم 80% تھے, اور یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں, ملتی بھی ہے اور نہیں بھی ملتی ہے. مطلب دنیا میں آپ دیکھیے کبھی کبھار ہم اگر کسی کو پکڑ لیں, اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے 1000 مرڈرز کی, 1000 مرڈرز, کیا سزا دے دیں گے؟ بولو, برائی کی سزا مل جائے گی اس کو؟ کیا سزا مل جائے گی؟ کیا سزا کیا ہے اس کو؟ بولو بتاؤ, کیا سزا دے دیں گے؟ موت کی سزا. وہ تو ایک آدمی کے لیے بھی سزا ہو سکتی ہے. کئی کنٹریز میں ایک آدمی کے لیے موت کی سزا دی جاتی ہے, موت کی سزا ہے اس کا رول. انڈیا میں بھی بعض لوگوں کے لیے, جیسے کوئی لائف امپریزنمنٹ میں اگر اس پہ ہے اور وہ اگر کرے تو اس کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی 1000 مرڈر کیا, ہم کیا سزا دے سکتے ہیں؟ اور 1000 مرڈر کیے ہوئے لوگ نہیں, دنیا کا اگر آپ دیکھیں گے جو دنیا کے سب سے زیادہ لوگوں کا حقوق جنہوں نے کل کیا ہے, مارا ہے, جیسے ماؤ زیڈونگ, چائنا کا ڈکٹیٹر, 14 ملین سے 70 ملین, یعنی کہ تقریباً 1.5 کروڑ سے 7 کروڑ تک کے لوگوں کا ایسٹیمیٹ ہے, اس نے اتنے لوگوں کو مارا ہے. ہاں, کیا پکڑ لیں گے؟ کیا سزا دے سکتے ہو؟ چنگیز خان, he was not a Muslim, چنگیز خان مسلم نہیں تھا. ہاں, کبلئی خان, کئی مسلمانوں کو مارا ہے, بلکہ تو کم سے کم 5 ملین لوگوں کو مارا ہے یوریشیا میں, ایوریج 5 ملین. اڈولف ہٹلر تقریباً 1.3 ملین سے 13 ملین سے 25 ملین تک کے لوگ, یعنی تقریباً 1.35 کروڑ سے لے کے 2.5 کروڑ تک, اتنے لوگوں کا قتل اڈولف ہٹلر کی ذمہ داری اس کی وجہ سے. اسٹالن
آپ بتاؤ کیا بھگوانی پنشمنٹ دے دوں گے؟ پکڑ لوں گے کیا پنشمنٹ دے دوں گے؟ زندہ پکڑ لیے کیا کر لوں گے؟ کیا کر لوں گے؟ بولو کیا کر لوں گے؟ انصاف کہاں ہے بتاؤ؟ جسٹس کہاں ہے؟ ویئر از جسٹس؟ جسٹس ہے اللہ کے پاس. ہم جب اس کے پاس جائیں گے پورا جسٹس ہونے والا ہے. ہم انسان جسٹس نہیں دے سکتے دنیا میں. جسٹس فل جسٹس ہے بھی نہیں. دنیا کیا ہے؟ ایگزام کی جگہ، رزلٹ کی جگہ نہیں ہے. رزلٹ کی جگہ آگے ہے جہاں پہ ہر ایک کے لیے رزلٹ ہے. کوئی بھی ہو، کچھ بھی کیا ہو، ہاں سب کے لیے رزلٹ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، اب جیسے کسی کی موت ہو گئی، ماؤ زیڈونگ کی موت کے بعد کیا کر سکتے تھے؟ اڈولف ہٹلر کو اگر زندہ پکڑ بھی لیتے کیا دے دیتے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اوپر والا ہے جو کرے گا. آپ بتاؤ کتنی بار کرمنل تو پکڑے ہی نہیں جاتے ہیں. انڈیا کی تو کامن بات ہے کہ کتنے کرمنلز پکڑے ہی نہیں جاتے ہیں، ایبسکونڈنگ ہوتے ہیں، وانٹیڈ کا ڈیمانڈ نکلتا رہتا ہے، نہیں ملتے ہیں. کتنی بار ایسا ہوتا ہے. میں نے یہ آج صبح ہی چیک کیا ہے، ارلی مارننگ، آج صبح نے نیشنل جوڈیشل ڈیٹا گریڈ. اس میں کیا آیا کہ ٹوٹل جو ہے آج کی تاریخ میں کتنے فگرز ہوئے، وہی ہے کتنے کیس پینڈنگ ہے. ٹوٹل پینڈنگ کیسز کتنے ہیں؟ سول کیسز 1 کروڑ. ہاں کرمنل کیسز کتنے ہیں؟ 2.8 کروڑ. ٹوٹل کیس کتنے باقی ہے؟ انڈین کورٹس کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 3 کروڑ 83 لاکھ 83 لاکھ. اتنے کیسز 3.83 کروڑ کیس پینڈنگ پڑے ہوئے. ہاں پینڈنگ پڑے ہوئے. اور اس میں سے اگر آپ دیکھیں گے کہ ایسے کیسز ہیں جو 1 سال پرانے، ایسے کیسز 1 سال سے زیادہ پرانے. اور اگر آج کے بعد کوئی آپ کیس آئے بھی نہیں نا تو اتنے کیس سالو نہیں ہونے والے. مطلب کیسز کئی بار ڈریگ ہوتے رہتے ہیں. ہاں کتنی بار کیس ثابت بھی ہو گیا لیکن کنوکشن نہیں ہوتا ہے. کتنی بار کنوکشن نہیں ہوتا ہے. کنوکشن ریٹ انڈیا میں بہت لو ہے. اور صرف انڈیا میں نہیں، جنرل بات ہے کہ کرائم کے کتنی بار کرمنل پکڑے نہیں جاتے ہیں، کتنی بار پکڑے آتے ہیں تو انصاف کا پروسیجر بہت لمبا ہوتا ہے. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ ہو جاتا ہے. ہاں کئی بار کنوکشن ریٹ بہت کم ہوتا ہے. ہاں کئی بار بڑے بڑے کرائمز ہوتے ہیں، پنشمنٹ سزا ہوتی کم ہوتی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ بات اٹھائی گئی کہ بھئی فلاں چیز کے لیے اتنا کم سزا کیوں؟ ہاں ریپ کے لیے کئی بار مانا گیا ہے، کئی بار کم تھی، اور پھر بعض پبلک پریشر آیا، پھر جا کے چیزیں ریویو ہوئی. ہاں تو کئی بار بڑے بڑے کرائمز کی کم سزا ہے. کئی بار کتنی چیزیں ایسی کرائم ہی نہیں سمجھی جاتی. جیسے کہا جاتا ہے نا ورڈ سے زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، ورڈ سے. اب یہ کوئی کرائم نہیں ہوگا، یہ کوئی کیس نہیں بنا کئی بار، لیکن الفاظ سے تکلیف ہوتی، دل کو تکلیف گزرتی ہوتا ہے یہ. اب انصاف کہاں ہے؟ بتاؤ نا کہاں ہے انصاف دنیا میں؟ بتاؤ کہاں ہے؟ کتنے کیسز سزا ہو بھی گئی تو بہت چھوٹی سزا ہوگی. ہاں کنوکشن نہیں ہوگا اور کرائم پینڈنگ پڑا رہا کورٹ میں، اور کتنے کرمنل پکڑے نہیں گئے. ہاں اور پکڑ بھی لیے تو ہم یہ لوگوں کو کیا سزا دے سکتے ہیں؟ ایسے بھی لوگ ہیں. تو دنیا میں جو لوگ بولتے ہیں نا دنیا میں انصاف ہے، کہاں ہے انصاف؟ بتاؤ تو صحیح کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ فیکٹ یہ ہے نا، صحیح جواب یہ ہے کہ دنیا میں سزا کچھ مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی. ایگزام میں ہی سزا ملی بھی تو وہ ایگزام کے طور پر. ہاں تو ہمیں اس کی ریالٹی سمجھنا چاہیے، لائف کی ریالٹی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. کیا میں ایمان لانے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو دنیا میں فساد پھیلانے والوں کے برابر چھوڑ دوں گا؟ کیا ان کو دونوں کو ایسے ہی مکس ہی رکھوں گا؟ کیا دونوں کو برابر ہوگا معاملہ؟ ام نجعل المتقین کالفجار. کیا اللہ سے ڈرنے والوں کو اور فجار جو برے کام کرنے والے وکٹ لوگ ہیں، کیا دونوں کو برابر معاملہ ہوگا؟ دنیا میں تو سب غلط غلط. پریشانی کس پہ آتی؟ اچھے لوگوں پہ بھی آتی، برے لوگوں پہ بھی آتی. خوشیاں کس پہ آتی ہے؟ اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہے، برے لوگوں پہ بھی آتی، مکس. تو کیا دونوں کو مکس ہی چھوڑا جائے گا؟ اگر لائف آفٹر ڈیتھ نہیں ہے نا تو کوئی ہٹلر ہو یا جیسس کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام، میں ان کی زبان میں بتا رہا ہوں، دونوں برابر ہوئے. پھر مرنے کے بعد اگر لائف آفٹر ڈیتھ نہیں ہے نا تو دونوں برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ کوئی نیک ہو یا گنہگار ہو، اس میں فرق ہے، رزلٹ ہے، کانسیکوینسز ہے. رزلٹ ایگزام کا رزلٹ آنے والا ہے. ایگزام رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ ہونے والا ہے، آنے والا ہے. رزلٹ کے بغیر ہم نہیں جی رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق. اس دن اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ. وَيَعْلَمُونَ، وہ لوگ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ ہی ہے جو حق کرنے والا، پرفیکٹ، مبین، واضح، جسٹس کے ساتھ حق کرنے والا، حق کا فیصلہ کرنے والا ہے. ہاں حق ہے اور
واضح. میرے بھائیوں میری بہنیں یہ حقیقت ہے, یہ ایک ریالٹی ہے کہ deeds have consequences. ایکشنز کے بعد میں رزلٹ آنے والا ہے, اس کا رزلٹ ہوتا ہے, اس کا کانسیکوینس ہوتا ہے. یہاں تو ہم جی رہے ہیں, ایک ایک منٹ کا کروڑوں سال پہ بہت بڑا اثر ہے. وہاں کے آگے کی لائف ہمیشہ کی لائف. کیا معاملہ ہے, دنیا میں تھوڑی سی لائف پرکھا آتا ہے نا, ایگزام تھوڑا ہوتا ہے, ایگزام 3 گھنٹے کا ہوا, پورا سال بیسڈ ہے اس پر. کئی بار کریئر بیسڈ ہوتا ہے 3 گھنٹے کے اوپر. چاول کی اگر پوری بوری بھری ہوئی ہے, ہم لوگ صرف چند دانے لیں گے, پوری ایک ایک دانے کو نہیں چیک کرتے ہیں. چند دانے لے کر ہم بولتے ہیں یہ اچھی کوالٹی ہے, یہ ایسی کوالٹی, مجھے یہ کوالٹی چاہیے, مجھے یہ نہیں چاہیے. سیمپل دنیا کے اندر بہت سارے چانس ملتے ہیں, ایگزام کے اندر بہت سارے چانس ملتے ہیں. ہمارے کالج کے زمانے میں ہوتا تھا ATKT, الاؤڈ ٹو کیپ ٹرم, کہ مطلب آدمی فیل ہو گیا ہے نا تو بھی پروموٹ کر دیں گے, نیکسٹ ایئر میں جاؤ وہاں کا ایگزام دیتے دیتے یہ ایگزام کلیئر کر لو, الاؤڈ ٹو کیپ ٹرم, جاؤ آگے بڑھو. تو ہمارا کیا ہوتا ہے, ایگزام میں آدمی نے غلط کام کیا, الاؤڈ ٹو کیپ ٹرم, کرتے ہی برا کام کرتے ہی من نہیں آتے. اٹس Allah's mercy, He allows us to keep term, کہ تم زندہ ہو, تمہیں چانس مل رہا ہے, توبہ کر لو, سدھار لو اپنے آپ کو, نیک کام کر لو, اچھے بن جاؤ. یو آر الاؤڈ ٹو کیپ ٹرم, چانس ہے تمہارے پاس. لیکن ایک ٹائم آئے گا جب ہوتے 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 چانس ختم ہو جائے اور جب ہمیں جانا پڑے گا, اور وہ کب ہوگا وہ بھی ہم بول نہیں سکتے. اور ہمارے لیے یہی اچھا ہے, اگر پتا ہوتا نا تو انسان بہت بڑی سرکشی پہ اتر آتے. ان کو معلوم ہوتا نا کہ میں 60 ایئرس پہ مرنے والا ہوں, بولتے میں 58 ایئرس تک برے کام کروں گا, لاسٹ 2 سال میں نیک بنوں گا. لیکن دس ڈزنٹ ورک. ہوتا کیا ہے, گناہ کے راستے پہ آدمی چلتا ہے نا تو گناہ کا ایسا اثر ہوتا ہے اس کے دل پر کہ بعد میں اسے توفیق بھی نہیں ہوتی کہ وہ اچھا کام کرے. اس کے دل میں وہ احساس ہی مر چکا ہوتا ہے, اس کے دل پہ کئی بار مہر لگ گئی ہوتی ہے, اس کا حال ایسا ہوتا ہے خود کے ایکشنز کی وجہ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو رکھیں گے, ہاں, لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن, فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْءٍ, کسی بھی نفس پہ تھوڑا بھی ظلم نہیں کیا ہے. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اگر کوئی رائے کی دانے برابر بھی کوئی خیر کیا ہے نا, چھوٹا سا خیر کیا ہے, اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اللہ نے کہا میں وہ بھی لے آؤں گا, اور اللہ ہی حساب کے لیے کافی. بیسٹ حساب, بہترین حساب. چھوٹے سے چھوٹے ذرہ بھی کیا, یو ول گیٹ اٹ, جو بھی کیا ملے گا اس کا رزلٹ. اور اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ قیامت کے دن ہی یہ چیز ہونے والی ہے, ایک ایسا دن جب پورا پرفیکٹ جسٹس ہوگا. ہاں بھائی, دنیا کی یہ چیزیں ہیں, دنیا کے نظارے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں. آپ سوچو جنت کتنی بڑی, کتنی خوبصورت ہے. ایک ایسی جگہ جہاں ریئل خوشی, جہاں پر ایک انسان ہمیشہ رہے گا. ایسا نہیں کہ تھوڑے دن رہ گئے اب جاؤ, ہو گیا تمہارا ٹائم پورا. فلیٹنگ ہیپینس جو ہوتے ہیں دنیا میں, کہ ہم دوڑتے ہی رہتے ہیں, خوشی مل جائے اور دوڑنے میں ہی زندگی نکل جاتی. لیکن فیکٹ یہ ہے نا, یہ ایگزام کی جگہ ہے, دس از ناٹ دا پلیس فار انجوائمنٹ. یہاں پہ مل گیا کوئی چیز, الحمدللہ, یہ بھی شکر کرنے کے لیے. بلیور کا معاملہ ایسا ہے کہ اسے نعمت ملتی ہے, شکر فکان خیر اللہ, شکر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے اچھا ہی ہے, مطلب برا نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں کے لیے نعمت آتی ہے, وہ اس پہ گھمنڈ کرتے ہیں, وہ بھی ان کے لیے بری ہوتی ہے, وہ نعمت بھی بری ہوتی ہے. لیکن جنت کیا ہے, ریئل خوشی, ہمیشہ کی خوشی. اور اگر کوئی شخص نے برا کیا ہے تو اس کا رزلٹ بھی تو دیکھیں گے نا. جہنم کی آگ, یہ دنیا کی آگ ہے, لیکن جہنم کی آگ اس سے 70 ٹائمز پاورفل. اٹس بلیک, ہاں, پوری بلیک ہے آگ, اتنی پاورفل آگ. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں الگ الگ آگ ہوتی ہے, ایک پکانے کی آگ ہوتی ہے, ایک سلنڈر, ایک وہ ویلڈنگ کی آگ ہوتی ہے. وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 ٹائمز پاورفل. ہاں, تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, انصاف ہوگا. مطلب کیا ہے نا میرے برادر اینڈ سسٹرز, ذرا آپ رک جائیے. ابھی میں آپ کو ایک نا صرف سمپل یاد کرنے کا فارمولا بتا رہا ہوں. آپ یہ 2 چیزیں یاد رکھیے, اور آپ کسی کو بھی آخرت کا کنسیپٹ بتا سکتے ہو, صرف یہ 2 کے بیسس پر. یہاں پہ ہم ریوائز کر رہے ہیں, صرف 2 پوائنٹ یاد رکھیے ابھی تک کے. فرسٹ یہ کہ انصاف کہاں ہے دنیا میں. کوئی پریشان ہے, کوئی عیش و آرام میں ہے, کوئی کروڑ پتی ہے, کسی کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں, کوئی بھوکا سو رہا ہے, کوئی زخمی ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی اپاہج ہے, کوئی اندھا ہے, اور کوئی کروڑ پتی ہے, صحت مند ہے, کوئی خوبصورت ہے, کوئی مالدار ہے, کوئی اثر رسوخ والا ہے. انصاف کہاں ہے؟ انصاف کہاں ہے؟ دنیا میں تو انصاف نہیں ہے. دنیا میں انصاف دکھ رہا ہے آپ کو؟ نہیں ہے. مکس ہے, سب مکس, سب مکس.
یہ دونوں میں جسٹس کب ہونے والا ہے؟ کب ہونے والا ہے؟ قیامت میں. آپ یہ فرسٹ پوائنٹ یاد رکھیں کہ کوئی ہے جو پریشان ہے، اندھا ہے، اس کو اس کا انعام ملے گا. اس نے صبر کیا، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اس کو انعام ملے گا، مل کے رہے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. اور کوئی ہے جو نعمتوں میں تھا، عیش و آرام میں تھا، اس سے حساب پوچھا جائے گا کیا کیے تم نے، شکر کیے نہیں کیے، گھمنڈ کیے، غرور کیے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے. تمہیں اللہ نے شکل و صورت دی تھی، کسی کو پیسہ دیا تھا، کسی کو طاقت دی تھی، پوزیشن دی تھی، کیا کیے تم نے، پوچھا جائے گا. پاس بھی ہو سکتا ہے، فیل بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ برائی ہے. اسلام نے نہیں کہا کہ وہ پیسہ ہے تمہیں ابھی بس غریب ہی بننا پڑے گا تو ہی بچوں گے. نہیں، کوئی اگر پیسہ ہے اس کا حق ادا کرے، چیریٹی دے، کسی غریب کی مدد کرے، غرور نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، ہمبل رہے. ہاں، انصاف کہاں ہے؟ فرسٹ پوائنٹ یاد رہے گا آپ کو، سب لوگ ریپیٹ کرو میرے ساتھ. انصاف کہاں ہے؟ انصاف کہاں ہے میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ حالات، دنیا کے حالات بات کر رہے ہیں. اچھے حالات میں تھا، پریشانی میں تھا، ان دونوں کے بیچ میں انصاف کہاں ہے؟ اگر کوئی آخرت کو نہیں مانتا ہے نا، ہم بولتے بتا دو ذرا انصاف کہاں ہے، بتاؤ کہاں ہے انصاف کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں اس کا، کوئی جواب نہیں. پھر کیا ہوگا معلوم ہے؟ جنگل کا قانون. پھر کیا ہوگا؟ آربیٹرری. بس میرا نصیب خراب. کون اچھا تم نصیب تمہارا کس نے لکھا؟ تم مانتے نہیں ہو لائف آفٹر ڈیتھ میں، تو نصیب کیا ہے؟ فیکٹ یہ ہے نا کہ ایسا نہیں ہے. وہ کروڑ پتی کے پاس بھی موقع ہے، وہ غریب پتی کے پاس بھی موقع ہے. سب کے پاس بہت بڑا موقع ہے. سب کے سب جنت جا سکتے ہیں، سب کے سب فیل بھی ہو سکتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ انصاف کا. یاد آئے گا انشاءاللہ. سیکنڈ سوال کیا ہے معلوم ہے؟ انصاف کہاں ہے. ابھی آپ کیا اینگل سے بات کر رہے ہیں؟ ابھی آپ بات کر رہے ہیں دنیا میں کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے. نیکی کر رہا ہے، لوگ اس پہ ہنس رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ظلم کر رہا ہے، پتہ کر کے بچ رہا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں، اسے کرائم ثابت نہیں ہوتا ہے، کورٹ میں کیس پڑا ہوا ہے، مل بھی گئی تو چھوٹی سزا ملی. انصاف کہاں ہے؟ فرسٹ میں کیا تھا؟ فرسٹ جب ہم پوچھ رہے تھے انصاف کہاں ہے، اس میں ہم اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی بات کر رہے تھے. سیکنڈ میں ہم انسان کی ہوئی چیزوں کی بات کر رہے ہیں. انصاف کہاں ہے؟ فرسٹ میں اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں انصاف کہاں ہونے والا ہے؟ آخرت میں ہونے والا ہے. سیکنڈ میں انسان کی ہوئی چیزوں میں انصاف کہاں ہونے والا ہے؟ آخرت میں. یاد رہے گا آپ کو؟ دونوں سوال یاد رہیں گے؟ ایزی ہے نا، یہ تو یاد رہنا ہی چاہیے. سیم ہی کوشچن ہے دو بار. انصاف کہاں ہے؟ یہ دو کے بیسس پہ آپ کسی بھی شخص کے سامنے بنیادی بیسک آرگیومنٹ رکھ سکتے ہیں. جو آخرت میں نہیں مانتا ہے اس کے سامنے بیسک بات رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اب آتے ہیں تھرڈ پوائنٹ. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے میرے برادرز اینڈ سسٹرز کہ لائف آفٹر ڈیتھ کا جو فیئر ہے نا، وہ روکتا ہے انسان کو گناہوں سے. وہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. آپ دیکھو کہ کوئی شخص کے پاس اگر گناہ کرنے کا چانس ہو، پھر بھی کیوں نہ کرے. چانس تو دکھ رہا ہے، میں کر سکتا ہوں، پھر بھی کیوں نہ کروں. اگر مان لو کہ اس کو پتا ہے کہ میں یہ گناہ کرائم کروں گا اور کوئی مجھے پکڑے گا نہیں، مجھے معلوم ہے کوئی نہیں پکڑے گا، پھر بھی کیوں نہ کروں، پھر بھی کیوں نہ کروں. مان لو کہ مثال کے طور پر ہر کوئی وہ گناہ کر رہا ہے، میں بھی کروں، میں کیوں نہ کروں. سب تو کر رہے ہیں، میں کیوں نہ کروں. مان لو بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ، فیمس لوگ، لیڈر لوگ کر رہے ہیں، تو بھی میں کیوں نہ کروں. ہاں، کہیں کوئی کرائم کو کرائم ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، کوئی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، تو بھی میں کیوں نہ کروں. ہاں، اگر دل چاہ رہا ہے ایک انسان کا تو بھی کیوں نہ کرے. مطلب کیا ہے نا، جو گناہ سے روکنے والی چیز کیا ہے نا، اکاؤنٹیبلٹی، حساب. اللہ دیکھ رہا ہے، وہ روکے گا. کہ بھلے ہی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، میں نہیں کروں کیونکہ وہ انصاف کرے گا میرے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی. بھلے ہی بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، فیمس لوگ کر رہے ہیں، بھلے ہی وہ کرائم کو لوگوں نے لیجیٹمائز بھی کر دیا ہے، وہ کرائم کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو بھی میں نہیں کروں کیونکہ مجھے میرے مالک کو جواب دینا ہے. I have to answer him. مرنے کے بعد زندگی یہ مر کے ختم نہیں ہو جائیں گی. وہ کارڈ بورڈ کی ڈال اور انسان کا معاملہ سیم نہیں ہے. وہ کارڈ بورڈ ڈال مر جاتی، ختم ہو جائے گی، ڈسٹ بن میں پہنچ جاتی، اس کی لائف ختم، کوئی حساب نہیں. ہمارا پورا حساب ہے. میں کیا کروں گا وہاں پہ؟ کون بچائے گا مجھے؟ وہ تو پورے کائنات کا مالک ہے، میں کہاں اس سے بچ کے جا سکتا ہوں. کائنات کا مالک ہوئی ہے، بنانے والا ہے، وہ اتنا پاورفل ہے، میں اس سے بچ کے کہاں جاؤں گا. میری کیا حیثیت ہے؟ میرے لیے تو سمجھداری یہ ہے کہ میں اسے کیا جواب دوں گا وہی سوچ کے زندگی گزاروں. کہ بھلے ہی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. بھلے ہی کسی کو نہیں معلوم پڑے گا، بھلے ہی کرائم ثابت نہیں ہوگا، بھلے ہی میرے پاس پاور ہے، کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں کروں کیونکہ مجھے اسے جواب دینا ہے. ہاں، مجھے اسے جواب دینا ہے. اوکے، تو یہ تھرڈ پوائنٹ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ،
جو اپنے رب کے مقام سے پوزیشن سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اپنے آپ کو خواہشات سے روکتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے. ہاں اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. تو اس سے ڈرتے رہنا، اس کی پوزیشن سے ڈرتے رہنا، اس کو جنت ملے گی. چوتھا پوائنٹ، آج کا چوتھا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ کا انکار کوئی کرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جاننا ہے؟ یہ پہلے آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم اسے دیکھتے ہو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ who denies مرنے کے بعد نہیں ہے زندگی، مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جھٹلاتا ہے نا، فذلک الذی یدع الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو ٹھکرا دے گا، ہاشلی، ہاں بھگا دے گا، یتیم بھاگو. وذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے سے لوگوں کو انکریج نہیں کرے گا کہ غریب کو مسکین کو کھانا کھلاؤ، اس سے لوگوں کو روکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کون ہے یہ؟ یکذب بالدین، جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے نا. تو پھر کیا ہوگا؟ جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے نا، یکذب بالدین، تو ایسا یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو بھگا دے گا. ہاں فذلک الذی یدع الیتیم. میرے بھائی میری بہنیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ذرا غور کریں مثال پر. مان لو کشتی اور کشتی خوبصورت، اچھی، بہترین، بہت کچھ ہے اس میں، لیکن آپ کو خبر ملے کہ ڈوبنے والی ہے. اب ڈوبنے والی ہے تو پھر آپ اگر کیا یہ سوچو، مجھے بتاؤ آپ میں سے میں کسی کو کوئی ایک سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا. کوئی بھی والنٹیئر ہاتھ اٹھائیے جنہوں نے ہاں جی کوئی بھی ہاتھ اٹھائیے ابھی. یس، دو لوگوں کو، ہاں دانش اور فرحان دونوں کو انمیوٹ کریں. اوکے آپ لوگ بتائیے. وعلیکم السلام. کشتی ہے بہت بیوٹیفل، بہت اچھی، اور آپ کو خبر ملے یہ کشتی ڈوبنے والی ہے، بس آدھے گھنٹے میں ڈوبنے والی. اوکے ڈوب کر کے ختم ہو جائے گی. اب اگر مان لو وہاں پہ کرسی جو ہے نا، کشتی پہ کرسیاں برابر سے نہیں رکھی ہوئی، آرڈر میں نہیں رکھی ہوئی، گندی لگ رہی ہے، جس طرح سے اسکیٹرڈ رکھی ہے گندی لگ رہی ہے. تو ڈو یو تھنک آپ اپنا ٹائم انویسٹ کر کے وہ کرسیوں کو برابر سے آرگنائز کر دو گے؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ نہیں، کرسیوں کو ابھی پرائورٹی نہیں دیں گے. پرائورٹی نہیں ہے نا، چلو کچھ اور کام نہیں ہے تو کریں گے نا. کچھ کام نہیں ہے تو کریں گے. کرسی تو اچھے سے آرگنائز کر دو. اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیا لگتا ہے؟ پرائورٹی لائف پہ ہے. نہیں، لائف سمجھو آپ کی لائف سیف ہے، آپ نہیں ڈوبنے والے ہو کشتی میں. کشتی ڈوبے گی لیکن آپ نہیں ڈوبیں گے. تو ابھی آپ کچھ کرو گے نہیں کرو گے؟ سب پاسبل ہی نہیں ہے نا. نہیں آپ سنیے، کریں گے. ہم نے دوسرا انتظام ہے، آپ کو نہیں ڈوبنے دیں گے. آپ اپنی جان کی فکر مت کرو 2 منٹ، آپ میرے سوال پہ فوکس کرو. وہ کشتی ڈوبنے والی ہے، آپ نہیں مرنے والے. تو ابھی اس کی لیکن کرسیاں برابر سے نہیں رکھی ہوئی، تو اس کو آرڈر میں رکھیں گے نہیں رکھیں؟ یہ کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے تو نہیں کریں گے. کر کے کچھ کیا ہے؟ دانش میں بولی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ اچھی نہیں لگ رہی، ڈوبنے والا ہے. ڈوبنے والا ہے. امپورٹ تو آپ کوئی کیا کریں امپورٹنٹ گے؟ نہیں ہے. ارینج کریں گے؟ نہیں، چھوڑ دیں گے. ویسے کیوں چھوڑ دیں گے؟ مین ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اس کا کوئی الٹیمیٹ That's the point. بینیفٹ نہیں جزاک اللہ خیر. کیا معاملہ ہے معلوم ہے میرے بردر سسٹرز؟ جو ان کی زبان سے ورڈز نکلے نا، کر کے فائدہ کیا؟ ڈوبنے والی. اب میں کیوں محنت کر کے اس کو ارینج کروں؟ ہاں کوئی بہت بڑا میرا گھر کا فنکشن ہے، لوگ آنے والے ہیں اور کرسیاں ایسی بکھری ہوئی پڑی ہے، چلو تھوڑا آرگنائز کر کے رکھ دوں، لوگ آ رہے ہیں، گندا لگ رہا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ڈوبنے والی کشتی ہے. معلوم ہے کیا ہے؟ جو لوگ لائف آفٹر ڈیتھ میں بلیو نہیں کرتے ہیں نا، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایسے بھی مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، تو کر کے فائدہ کیا ہے؟ اب میں کسی کو غریب کو کھانا کھلا دوں، کیا فائدہ ہونے والا؟ لائف آفٹر ڈیتھ تو ہے نہیں. میں تھوڑا سا یہاں پہ چیزیں دنیا میں کچھ سدھار دوں، سب ختم ہی ہونے والا ہے، کیا فائدہ ہے؟ تو ان کو اس کا فائدہ نہیں سمجھ میں آتا ہے. اور آپ دیکھو گے یہ کہ دنیا کی ہیومن ہسٹری میں جو سب سے بڑے ظلم کے چیپٹرز ہیں نا، وہ ایسے لوگوں کی طرف سے ہیں جو ڈینائرز ان لائف آفٹر ڈیتھ. فار ایگزامپل سوویت رشیا، کہ سوویت رشیا میں کتنے لوگوں کو، کتنے ملین لوگوں کو مارا گیا
یعنی یہ کیا ہے نا، ڈیموسائڈ، یعنی اسٹیٹ سے جو اسٹیٹ کے ذریعے جو لوگوں کو مارا جاتا ہے، اسٹیٹ پالیسیز نہیں ماننے کی وجہ سے، اسٹیٹ کی پرٹیکولر ایکشن کی وجہ سے. تو ڈیموسائڈ میں جو آپ دیکھو کہ سلیوری سے پورے جتنے لوگ مرے نہیں ہوں گے، جو پورے نازی ڈیموسائڈ سے نہیں مرے ہیں. ہاں، یہ آپ کمپیریزن میں دیکھو، سول وار سے نہیں مرے ہیں، ورس فیمائن سے نہیں مرے، ہاں پلیگ سے تھوڑے سے کم. اتنے لوگوں کی موت، مور دین 60 ملین سے زیادہ لوگوں کی موت ڈیموسائڈ کے ذریعے، سوویت ڈیموسائڈ کے ذریعے ہوئی. ایک اور مثال لو، چائنا کے اندر جو چائنیز ڈیموسائڈ ہے اسٹیٹ سے، اور کتنے آپ نے دیکھا، جو ماؤ زیڈونگ کی بات دیکھیں، ماؤ، ہاں، تو کیا ہے یہ چائنا کے اندر جس طرح سے جو کمیونزم کے اندر جو ایتھیسٹ لوگ تھے، وہ تو جتنے ملینز آف لوگوں کو مارا گیا، کوئی ہیومن ہسٹری میں ایسی پیرلل مثالیں آپ کو نہیں ملے گی، ایسے ٹائپ کی مثالیں، جو ٹائپ کی مثالیں جو ڈینائرز ان لائف آفٹر ڈیتھ. وہ لوگ جب کرتے ہیں نا، کیونکہ ان کے پاس کیا ہے، میں کر کے کیا کروں، کیا فائدہ، کیا ہے ان کے لیے، کیا ہے، ایک کارڈ بورڈ کی ڈال بھی پھٹ گئی، ڈسٹ بن میں پہنچ گئی، وہی بات ہے. ایک انسان مر گیا، قبر تک یا شمشان تک پہنچ گیا، وہی بات ہے. بس ڈسپوز آف کرنے کا معاملہ الگ ہے. اچھا کر کے فائدہ کیا ہے؟ یہ ایسے بات عام طور پر ہوتی ہے اگر آپ ہیومن ہسٹری میں دیکھیں تو یہ ایک چیز ہے. اسی لیے کیا ہوتا ہے نا، بعض لوگ ہیں جو بولتے ہیں we don't believe in life after death، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ دنیا میں تھوڑا تاکہ ڈسپلن رہے، اس لیے لائف آفٹر ڈیتھ میں بلیو کرنا بیٹر ہے. بولے تاکہ دنیا میں لوگوں کو تھوڑا سا ڈرا کے رکھ سکتے ہیں کہ دیکھو غلط کرو گے نا گاڈ تمہیں پکڑ لے گا. تو ہم کہتے ہیں نقلی کیوں ڈرا رہے ہو، نقلی کیوں ڈرا رہے ہو، اصلی ڈراؤ. ریئل بات ہے وہ کہ اس سے بچ کے نہیں جا سکتے، جس نے تمہیں بنایا اس سے بچ کے نہیں جا سکتے. اوکے، انشاءاللہ آئی ہوپ آپ لوگ یہ بات کو یاد رکھیں گے. 4 پوائنٹس ہو گئے، سب لوگ یاد کرو پوائنٹس، مائنڈ سے بات کرو. انشاءاللہ آپ بات کی لاجک سمجھ لو تو آپ خود بھی بتا سکتے ہو، اپنے الفاظ میں بتا سکتے ہو. فرسٹ کیا ہے، انصاف کہاں ہے. اس میں ہم کیا بات کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ کسی کو کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی غریب ہے، ہاں کوئی بلائنڈ ہے، کوئی صحت مند ہے. انصاف کہاں ہے، کہاں ہے، آخرت میں. سیکنڈ، اللہ کے کی ہوئی نہیں، اب ہم ہماری بات کر رہے ہیں، ہمارے ایکشنز. کوئی برا کرتا ہے، کوئی اچھا کرتا ہے، انصاف کہاں ہے. تھرڈ پوائنٹ، آخرت کا جو ڈر ہے وہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. ہاں، گناہ سے روکتا ہے. سب لوگ کر رہے ہیں تو بھی میں کیوں نہ کروں، کوئی غلط کو غلط نہیں بول رہا ہے تو بھی میں کیوں نہ کروں، بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں میں کیوں نہ کروں، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے پھر بھی میں کیوں نہ کروں، کوئی مجھے پکڑے گا نہیں، مجھے معلوم ہے پھر بھی میں کیوں نہ کروں، کوئی ثابت نہیں کر پائے گا پھر بھی میں کیوں نہ کروں، غلط کام کیوں نہ کروں. ریزن یہ اللہ دیکھ رہا ہے مرنے کے بعد زندگی. تھرڈ، فورتھ کہ انجام، ریزلٹ. تھرڈ میں ہم چیز بتا رہے تھے، فورتھ میں اس کا ریزلٹ بتا رہے. ریزلٹ کیا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو آپ دیکھ لو، دو انسانی تاریخ دیکھ لو، اور 2 مثالیں کافی ہمارے لیے، سوویت رشیا اور کمیونسٹ چائنا. یہ دونوں کی آپ مثالیں دیکھ لو، آپ دیکھ کے سمجھ جاؤں گے کیا ریزلٹ آتا ہے انسانوں میں. پانچویں چیز، اگر لائف آفٹر ڈیتھ نہیں ہے نا، زندگی میں مقصد ہی نہیں. کیوں، کیا مقصد ہے زندگی کا؟ دیکھو بعض لوگوں سے پوچھا جاتا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم انجوائے کرنے آئے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. اچھا انجوائے کر رہے ہیں، پوچھو وہ شخص سے جو بچہ ہے جس کے ہڈیوں پہ اس کی سکن، چمڑی جیسے کہ بونز پر ہے، مال نیوٹریشن سے سفر ہو رہا ہے، اس کو بولو انجوائے کر رہے ہیں. پرپس آف لائف انجوائے کرنا ہے، بولو اسے. آپ وہ لوگوں سے بولو جو ہے ان کے پاس کروڑوں ہیں لیکن پھر بھی خودکشی کر کے مر رہے ہیں، کروڑوں ہونے کے باوجود نیند کی گولی کھا کے سو رہے ہیں، ان کو بولو زندگی کا مقصد ہے انجوائے کرنا. ٹیل دیم دیٹ. کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت کو پہچانا، جیسے ایک فلاسفر ہے لوڈوگ وٹجنسٹین، وہ کہتے ہیں کہ I do not know why we are here. He's writing, I do not know why we are here, but I'm pretty sure that it is not in order to enjoy ourselves. مجھے یہ بات پتا نہیں ہے کہ میں کیوں دنیا میں ہوں، ہم دنیا میں کیوں نہیں معلوم ہے، لیکن یہ تو پکا ہے کہ اپنے آپ کو انجوائے کرنے کے لیے تو یا نہیں ہے، انجوائے کرنے کے لیے تو یا نہیں ہے، کیونکہ یہ مقصد ہے نہیں. پھر کیا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ پرپس ہے کہ کچھ اچھا کرو. کیوں 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 اچھا کرو؟ بزنس، بھائی بزنس مین اس لیے کر رہا ہے تاکہ پروفٹ، جس دن پروفٹ نہیں ہوا نا اس دن وہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بزنس سے کر رہا ہے پروفٹ کے لیے. از دس دا پرپس؟ کیا یہ پرپس ہے؟ نہیں. کیوں اچھا کرے؟ کچھ لوگ بولے میں خوش رہنا چاہتا ہوں. کیوں؟ فیلنگ اچھی ہے ابھی کے لیے بس، لیکن یہ ہیپینس ڈسکنٹینیو ہو جائے گی آپ کی، مرنے کے بعد ہیپینس ختم. ہم کہتے ہیں وہ ہیپینس کنٹینیو رہ سکتی.
اگر آپ بڑے پکچر کو دیکھو, ہمیشہ خوش رہوں گے, آگے کی ہیپینس بھی ہے. ہاں انشاءاللہ. نیکسٹ پوائنٹ کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں بھٹکتے ہیں. ہم قرآن کی آیت دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلٌ, میں نے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر مقصد کے نہیں بنایا. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ وہ لوگوں کا گمان ہے جو انکار کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ایسے ہی بن گیا, ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے, ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے. یہ چشمہ پہنا ہوں میں مقصد ہے, ہاں یہ ساپ پہنا ہوں مقصد ہے, یہ یہاں پہ میرے پاس یہ ماؤس ہے یہ مقصد ہے اس کا, یہ فون ہے اس کا مقصد ہے, یہ لیپ ٹاپ ہے اس کا مقصد ہے, ہر چیز کا مقصد ہے. مطلب ایک یہ کوسٹر مجھے دکھ رہا ہے اس کا بھی مقصد ہے, ہر چیز کا مقصد ہے. یہ ماسک ہے اس کا مقصد ہے. Everything in life has purpose. خالی ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں. Does it make sense? کوئی آپ کا دروازہ نوک کرے, گھنٹی بجائے, بولے کہ آپ کھولو دروازہ, کیا ہوا کھولو, کہ ایسے ہی میں نے بجایا, تو ہم کیا کہیں گے, this is foolishness. ایسے ہی بجایا, یہ foolishness ہے, بے مقصد. اور لائف از بے مقصد. اگر زندگی کے بعد, مرنے کے بعد زندگی میں, تو لائف از پرپس لیس. پرپس ہی نہیں ہوا, کیونکہ وہ پرپس کا فلفلمنٹ کہاں ہوگا, آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ وہ لوگوں کا گمان ہے جو انکار کرتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ, تو جو انکار کرتے ہیں ان پر لعنت ہے اس آگ کی وجہ سے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض, کیا میں ایمان والوں کو, نیک کام کرنے والوں کو فساد کرنے والوں کے برابر رکھوں گا, ہاں کہ ان کو برابر کیا جائے گا. ام نجعل المتقین کالفجار, کیا تقوی والوں کو اور برے کام کرنے والوں کو برابر رکھائے گا, نہیں برابر رکھائے گا, ہاں نہیں برابر رکھائے گا. تو یہ ہمارا ہو گیا 5 نمبر پوائنٹ, پرپس آف لائف. یاد رکھیے پوائنٹس میں انشاءاللہ. فرسٹ کیا تھا, انصاف کہاں ہے. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے, انصاف کہاں ہے. فرسٹ میں ہم کیا بات کر رہے ہیں, اللہ کی دی ہوئی نعمتیں, ہاں اللہ کی دی ہوئی پوزیشن, اچھے حال ہو برا حال ہو, انصاف کہاں ہے. سیکنڈ ہے انسانوں کے ایکشنز, انصاف کہاں ہے. تھرڈ کیا ہے کہ اگر آخرت پہ ایمان ہوتا ہے تو وہ اسے گناہ سے روکتا ہے, ہاں گناہوں سے, برے کاموں سے روکنے والی چیز ہے. لائف آفٹر ڈیتھ پہ ایمان گناہوں سے روکنے والی چیز. نمبر 5. 4 اگر نہیں ہے تو پھر لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں, رزلٹ کیا آتا ہے, اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, کوئی سوچ نہیں سکتا. پوائنٹ نمبر 5, زندگی میں مقصد نہیں ہے. اگر لائف آفٹر ڈیتھ پہ ایمان نہیں, زندگی میں مقصد نہیں. 5 پوائنٹ یاد رہیں گے انشاءاللہ. ابھی یہ آیت ہم پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, یہ مت سوچنا کہ اللہ غافل ہے, جو ظالم کر رہے ہیں ان کے کاموں کے تعلق سے اللہ غافل ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, اللہ تعالیٰ اسے تاخیر کرتا ہے, ڈیلے کرتا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں خوف میں دیکھے گی, خوف میں ہوں گی, خوف میں دیکھے گی. ہاں تو یہ 5 پوائنٹ آپ کو یاد رہے انشاءاللہ. اب آئیے میں آپ کے سامنے 3 آرگیومنٹس رکھ رہا ہوں. یہ 3 جو ہے نا آپ کو 1 شاٹ میں یاد کرنا ہے انشاءاللہ. اور میں تینوں بتانے کے بعد ایک پول کا کوشچن پوچھنے والا جس میں ٹیسٹ کریں گے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی نہیں ہے. ہاں تو یہاں پہ کیا ہے, یہ 3 آپ کو آرگیومنٹس آپ کو ایک کے بعد ایک ایزیلی یاد کرنا ہے انشاءاللہ. آپ سب اسٹوڈنٹس یاد کریں گے ابھی انشاءاللہ میرے ساتھ. اوکے, پہلی چیز, جس نے ہمیں پہلی بار بنایا اس کے لیے پھر سے بنانا کوئی مشکل کام نہیں. جس نے پہلی بار بنانا, زیادہ مشکل کیا ہوتا ہے, فرسٹ ٹائم بنانا, سیکنڈ ٹائم بنانا. فرسٹ ٹائم بنانا دنیا میں اگر ہوتا ہے, دنیاوی لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اس کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں تھی, نہ فرسٹ مشکل ہے نہ سیکنڈ مشکل ہے. لیکن زیادہ مشکل اگر کوئی چیز ہوتی تو فرسٹ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَيَقُولُ الْإِنسَانُ, انسان کہتا ہے, أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا, کیا میں جب مر جاؤں گا کیا مجھے پھر سے زندہ کیا جائے گا, کیا میں پھر سے زندہ ہونے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, اور میرے بردرز اینڈ سسٹرز کتنا بیوٹیفل جواب ہے, دیکھیے غور کریے, فیل کریے دل سے. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ, کیا انسان یہ نہیں سوچتا ہے, أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ, کہ ہم نے اسے پہلے بنایا, وَلَمْ يَكُ شَيْئًا, جب وہ کچھ نہیں تھا. ہاں میں چاہتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ ہاتھ اٹھائیں. یس, کوئی بھی ایک والنٹیئر ہاتھ اٹھائیے. یس بردر فرحان. یس. فرحان بھائی آپ کی ایج کیا ہے؟ 28. اوکے فرحان بھائی, آپ 50 سال پہلے کیا تھے؟ 50 سال پہلے, ہاں 50 سال پہلے مجھے نہیں پتا ہے, میرے ایج تو 28 ہے نا. تو دیکھو 28 سے پہلے جب آپ 20 تھے, پھر 15 تھے, چھوٹے تھے, 12 تھے, 10 تھے, چھوٹے ہو رہے ہیں آپ, سائز چھوٹی ہو رہی ہے آپ کی, 12 تھے, 6 تھے, 5 تھے, 4 تھے, 3 تھے, 2 تھے, بیبی تھے. میں کہہ رہا ہوں 50 سال کچھ بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھے, ہے نا. یس.
آپ کچھ نہیں تھے, آج آپ ہو. یس. اوکے, ہاں. اب آپ سوچو کہ آج سے 100 سال بعد آپ کیا ہوں گے. نو آئیڈیا. 100 سال بعد آپ کیا ہوں گے. 128 ایئرس نہیں پتا ہے. اچھا 150 سال بعد نہیں پتا ہے. 178 زندگی کا ایئرس کچھ پتا نہیں. نہیں, آپ کو پتا ہے زندگی کی لمٹ ہے. نہیں مٹا. 128 ایئرس ہی کوئی نہیں جیتا ہے. 128 ہے کہ کوئی, یعنی آج سے 50 سال بعد 100 سال بعد آپ کیا ہے, کچھ نہیں ہوں گے. کچھ. ہاں, لیکن پھر بھی آپ کی باڈی کا کچھ تو حصہ ڈیکیڈ ڈیکمپوزڈ دنیا میں رہے گا. یس. ہاں. جب آپ کچھ نہیں تھے, وہ کچھ نہیں سے اللہ نے آپ کو کچھ بنایا. فرام زیرو, ولم یکو شیئا, کچھ نہیں تھے آپ. فرام نتھنگ اللہ نے سم تھنگ بنایا. تو مرنے کے بعد, ڈیکمپوز ہونے کے بعد تو کچھ تو باقی رہے گا. جس نے نتھنگ سے آپ کو بنایا, اس کے لیے سم تھنگ سے پھر سے بنانا کوئی مشکل نہیں. کوئی مشکل نہیں. کوئی مشکل نہیں. جی, یہ ہے پوائنٹ آرگیومنٹ اس میں, کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم نے اسے پہلے بنایا ولم یکو شیئا, جب وہ کچھ نہیں تھا, ہی واز نتھنگ. تو جس نے پہلی بار بنایا, اولا یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض, کہ اللہ تعالیٰ وہ کیا, وہ یہ لوگ یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا, ولم یا بخلقہن, اور بنانے میں اللہ تعالیٰ کوئی کسی بھی طرح کی اللہ تعالیٰ کی ناکامیابی نہیں تھی. بقادر علی یحیی الموتى, کیا وہ قادر نہیں کہ وہ مردے کو پھر سے زندہ کرے. بلا انہ علی کل شیء قدیر, نہیں وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ آیت کو جو لے رہے ہیں 46:33, اس کو نیکسٹ آرگیومنٹ کے ساتھ لیجیے, کہ یہ پوری کائنات کو جس نے بنایا. یہاں پہ پوائنٹ کیا ہے, کہ جس نے آسمانوں کو بنایا, زمین کو بنایا, اللہ تعالیٰ نے کہا ولم یا بخلقہن, جو یہ بنانے میں ناکام جو نہیں ہوا, ہاں, تو کیا یحیی الموتى, کیا وہ زندہ نہیں کر سکتا انسان کو پھر سے. وہ زندہ نہیں کر سکتا انسان کو جس نے کائنات کو بنایا, کائنات بنانے میں ناکام نہیں ہوا. ہی کی ناٹ کریٹ مین. سوچو ذرا میرے برادرز اینڈ سسٹرز, یہ سیکنڈ آرگومنٹ, ہاں, کہ یہ جس نے زمین کو بنایا, اتنی بڑی زمین, جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوا بنانے میں, کوئی مشکل چیز نہیں تھی, بنا کے تھکا نہیں, بنا کے ایسا نہیں کہ ناکام ہو گیا, کہیں فیلئر ہو گیا, نہیں, اس نے کائنات کو بنایا. کیا وہ تمہیں نہیں بنا سکتا. سیکنڈ, فرسٹ پوائنٹ کیا تھا, جس نے تمہیں پہلی بار بنایا, کیا وہ پھر سے نہیں بنا سکتا. سیکنڈ کیا ہے, جس نے کائنات کو بنایا, کیا وہ پھر سے نہیں بنا سکتا. اس بارے میں بھی قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فاستفتہم, ان سے پوچھو, اہم اشد خلقا ام من خلقنا, کیا انہیں بنانا زیادہ مشکل ہے کہ یہ جو اللہ نے بنایا. ہاں, جو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا, یہ سب کچھ جو کچھ بنایا اللہ نے, کیا یہ زیادہ مشکل ہے تم انسان, تمہیں لگتا ہے تمہیں بنانا مشکل ہے. یہ کائنات جو ہے نا بنانا, اٹس فار فار بگر, بہت بڑا کریشن. انسان کو پھر سے بنانا کوئی بڑی بات نہیں. جس نے کائنات کو بنایا اس کے لیے وہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں. مطلب کیا ہے نا میرے برادرز اینڈ سسٹرز, ہم لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں نا, ہم انہیں سوال پوچھ رہے ہیں, قرآن کے دیے ہوئے سوال, کہ جس نے تمہیں پہلی بار بنایا, کیا وہ پھر سے نہیں بنا سکتا ہے. جس نے کائنات کو بنایا, کیا تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں نہیں بنا سکتا. ذرا سوچو, ہاں ذرا سوچو. تھرڈ, زمین کی مثال. زمین کی مثال, یہ زمین جو پوری مردہ ہو جاتی ہے, بارش جب نہیں ہوتی پوری مردہ ہو جاتی ہے, پھر بارش ہونے کے بعد ہری بھری ہو جاتی ہے, زندہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, واللہ الذی ارسل الرياح, اللہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا, فتثیر سحابا, ہوا بادلوں کو چلاتے ہیں, فسقناہ الی بلد میت, اور انہیں ایک ایسی زمین پر لے جاتے ہیں جو مردہ ہو چکی ہے, زندہ زمین مردہ ہو چکی ہے, وہ بادل وہاں آتے ہیں. فاحیینا بہ الارض بعد موتها, وہ بارش ہوتی ہے, اس کے ذریعے زمین اپنی مردہ ہونے کے بعد پھر سے زندہ ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں اٹ ہیپنس کہ زمین کیا ہے, پوری ڈیڈ پارچڈ, اس میں بارش ہوتی ہے, پوری ہریالی ہر طرف آنے لگتی ہے, ہریالی آنے لگتی ہے. تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کذالک النشور, اسی طرح اللہ تمہیں بھی زندہ کرے, تمہیں بھی زندہ کرے. کیا مردہ زمین کو جو زندہ کرتا ہے, جو زمین مردہ ہونے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے, تو کیا وہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتا. 3 آرگیومنٹس آئے. اب چلیے آپ لوگوں کا ٹیسٹ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو یاد ہے تینوں. ہاں انشاءاللہ تینوں صحیح جواب سلیکٹ کرنا ہے. یہ ملٹیپل چوائس ہے. مرنے کے بعد زندگی ہے, اس کی دلیل 3 مثالوں کے ذریعے آپ بتائیے.
تو نیچے دی ہوئی مثالوں میں آپ کو سلیکٹ کرنا ہے ملٹیپل چوائس انشاءاللہ. 6 جواب دیے ہوئے, اس میں سے کون سے 3 آئے تھے ابھی؟ ووٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ فرسٹ ہے زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہوتی ہے, فرسٹ. سیکنڈ ہے جس نے جن اور فرشتے اور جہنم بنایا. تھرڈ جس نے کائنات کو بنایا, کائنات, ہاں, یونیورس. فورتھ سوری اس کے اندر فورتھ والا آپشن جس نے ہمیں پہلی بار بنایا. اوکے. جس نے جنت و جہنم بنایا اور نظریں اسے احاطہ نہیں کر سکتی. ہاں, یہ 6 باتیں دی ہوئی, اس میں سے 3 پوائنٹ سلیکٹ کری. اینڈ لیٹس ہوپ کہ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ دھیان دے رہے تھے, تینوں پوائنٹ یاد ہوں انشاءاللہ. 10 سیکنڈز آپ کو مل رہے ہیں, جلدی جلدی آپ لوگ صحیح جواب سلیکٹ کریں. کون سے 3 پوائنٹس آپ نے ابھی اسٹڈی کی؟ ابھی لاسٹ 5 منٹ سے 7 منٹ میں کون سے 3 پوائنٹ پڑھے ہیں انشاءاللہ؟ جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں یا ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ بھی ذرا ریوائز کرو, سوچو کون سے 3 پوائنٹس تھے. اپنے آپ کو چیک کرو کہ ہاں کون سے آپ کو صحیح جواب معلوم پڑ رہا ہے, نہیں معلوم پڑ رہا. ابھی میں بتاؤں گا. I want to give 10 سیکنڈز میں دے رہا ہوں اور انشاءاللہ. Five, 4, 3, 2, 1 اینڈ پولنگ. ریزلٹس آپ کے اسکرین پر. تو ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جو 3 صحیح جواب تھے وہ تینوں کو سب سے زیادہ ووٹس ملے ہیں, 92%, 81% اور 94%. جو 3 صحیح جواب کیا تھے, چلو ریوائز کر لو میرے ساتھ. ایک ہے زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہوتی ہے. ایک ہے جس نے کائنات کو بنایا, کیا وہ پھر سے تمہیں نہیں بنا سکتا. اور جس نے ہمیں پہلی بار بنایا, کیا وہ ہمیں دوسری بار نہیں بنا سکتا. تینوں بہت لاجیکل پوائنٹس ہیں میرے برادرز اینڈ سسٹرز. یہ 3 پوائنٹ آپ بتا سکتے ہو کسی ایسے شخص کو جس کا ایمان نہیں ہے. سوچنے والی باتیں ہیں. اور کچھ لوگوں نے سب آنسرز کو ٹک لگایا. جس نے جنت و جہنم بنائی, یہ پوائنٹ بات ہی نہیں ہوئی ہماری ابھی. اور جس نے جن اور فرشتے بنائے, یہ بات ہی نہیں ہوئی ہماری. نظریں اسے احاطہ نہیں کر سکتی, باتیں نہیں ہوئی. ہاں, تو ذرا پلیز کلاس میں بھی اٹینٹو رہا کریں. اور اس میں ہم سب کے لیے 3 صحیح جواب یہ ہیں آپ کے سامنے ہیں. ہاں, تینوں پوائنٹس یاد رکھو, یہ بہت اچھے پوائنٹس بتانے کے لیے انشاءاللہ. نیکسٹ, اب لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب تو ہم ہڈی بن جائیں گے, راکھ بن گئے, پھر کیسے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہڈی ہوں گے, جب, اور ہم جب جس پارٹیکلز بن جائیں گے, مٹی, بھوسا وغیرہ, راکھ وغیرہ, أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. کیا ہم پھر سے زندہ کیے جائیں گے, ایک نئی مخلوق, پھر سے نیو کریشن. قل, ان سے کہو, کونوا حجارتن, اگر تم پتھر بھی ہوتے, او حدیدن, یا لوہے ہو گئے ہوتے, لوہے, تم لوہے ہو گئے ہوتے, پتھر ہو گئے ہوتے, اور خلقن مما یکبر فی صدورکم, یا اس سے ٹف جو چیز تم سمجھتے ہو تمہارے سینے میں, وہ بنے ہوتے, تو بھی اللہ تمہیں زندہ کرنے پہ قادر. فسیقولون من یعیدنا, وہ کہیں گے کون ہمیں زندہ کرے گا. تو اللہ نے کہا قل الذی فطرکم اول مرہ, جس نے تمہیں پہلی بار بنایا وہ زندہ کرے گا. فسینغضون الیک رؤوسہم, اپنے سر کو تمہاری طرف ہلا کے وہ کہیں گے, ہاں کیا کہیں گے, ویقولون متی ہوا, یہ کب ہونے والا ہے. تو ان سے کہو قل عسیٰ ان یکون قریب, ہو سکتا ہے بہت قریب ہونے والا, ہو سکتا ہے بہت قریب ہونے والا. مطلب تمہاری تو موت ہو جائے گی تو ختم ہوگی نا تمہاری اسٹوری, یہ تو بہت قریب ہے ہی, اور قیامت کا دن وہ بھی قریب آ رہا ہے انسانوں کے. اوکے, تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, یہ جو کمیونیکیشن ہے نا, دیکھو یہ کیسے ہمیں بات کرنا ہے. کہ تمہیں کیا لگتا ہے, اللہ نے کہا تم لوہا ہوتے, تم پتھر ہوتے, تمہیں کیا اور اس سے مشکل لگ رہا ہے, وہ ہوتے تو اللہ اس کو بھی زندہ کر دیتا. کون زندہ کرے گا؟ جس نے تمہیں پہلی بار بنایا وہ زندہ کرے گا. ہاں, کب ہوگا یہ؟ ہو سکتا ہے بہت قریب ہونے والا ہے. تینوں سوال کے جواب بہت بیوٹیفل سوال ہے, یہ یاد رکھیے. اور یہ وعدہ اللہ کی طرف سے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, وہ وعدے کرتے ہیں, قسم کھاتے ہیں اپنی مضبوط سے مضبوط قسم. لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ, مرنے کے بعد جو مر چکے اللہ انہیں زندہ نہیں کرنے والے, کوئی زندہ نہیں, ایسا بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا وعدًا علیہ حقا, نہیں, یہ وعدہ ہے اس پر, سچا وعدہ. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں انصاف کرے گا ہی کرے گا, کرے گا ہی کرے گا. ایسے تھوڑی چھوڑ دے گا تم لوگوں کو. ارے جس نے یہ اتنی کائنات کو بیوٹیفل طریقے سے بنایا, وہ اتنی بڑی ناانصافی انسانوں میں ہونے دے گا؟
करेगा ही करेगा। नेक्स्ट, अगला मेरे भाइयों में बहने, ये लास्ट पॉइंट है, ये बहुत इजी पॉइंट है, इसको याद रखिए। सब समझा दी हमने, 5 आर्ग्यूमेंट वो दिए, 3 वो मिसालें भी दे दी। मैं बाकी के 2 पॉइंट्स जो बीच में आए उसको नहीं काउंट कर रहा हूँ आपकी इसके लिए, लेकिन 5 पॉइंट्स थे और 3 ये मिसालें थी। लास्ट में फिर भी कोई कुछ नहीं समझता है ना, तो उन्हें बता देना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, हम क्या बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन, वो कहते हैं कि हम जब मर जाएंगे, मिट्टी और भूसा होंगे, मिट्टी हो जाएंगे, हड्डियां होगी, आइन्ना लमबूसून, कि हम लोग फिर से जिंदा किए जाएंगे, अव आबाउनल अव्वलून, तो और हमारे बाप दादा भी जिंदा होने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उनको जवाब दो, और यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या है, कुल नाम, कहा हाँ, व अंतुम दाखिरून, और फिर जो तुम ये इनकार के हाल में मरोगे ना, अंतुम दाखिरून, तुम लोग जो है इसमें पूरी तरह से जलील होने वाले, हम्बल, मतलब कुछ तुम्हारा कुछ नहीं, खैर और इज्जत वाला मामला नहीं होगा इस हाल में मरोगे तो। फइन्नमा हिया ज़ज्जतु वाहिद, सिर्फ एक धमाका होगा, हाँ, सिर्फ एक ज़ज्जतु वाहिद, एक आवाज होगी। फइज़ा हुआ यंजुरून, आंखें खुल के देख रहे होंगे। वक़ालू या वैलना हाज़ा यौमुद्दीन, और तब अफसोस करेगा आदमी, अफसोस है अफसोस, ये तो क़यामत का दिन आ गया। तो उनको क्या बताना है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनको बताना है देखो इसको मत इनकार करो, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा, नहीं तो एक जब आंखें खोल के देखोगे तब अफसोस होगा, क्या अफसोस, ये तो क़यामत का दिन आ गया। मतलब उन्हें कॉन्सिक्वेंस बताओ, डराओ, इनकार कर रहे हैं ना, कॉन्सिक्वेंस कितनी बड़ी चीज है। वो कानू यक़ूलूना इन्ना इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामना इन्ना लमबूसून, वही सवाल, हाँ, कि जब हम मर जाएंगे, भूटा भूसा मस्सी होंगे, कि हम फिर से जिंदा किए जाएंगे, अव आबाउनल अव्वलून, कि हमारे बाप दादा भी जिंदा किए जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, सुनो, कुल, उनसे कहो, इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, पहले वाले हो या बाद वाले हो, लमजमुऊना इला मीक़ाति यौमिन मालूम, सब के सब उस दिन, क़यामत के दिन जमा किए जाएंगे, अपॉइंटमेंट शुरू से आखिर तक, सब के सब। सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लून अलमुकद्दिबून, फिर वो तुम लोग, ऐ तुम लोग जो इनकार करने वाले, गुमराह, भटके हुए, दाल्लून, भटके हुए, मुकद्दिबून, इनकार करने वाले, लाआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, तुम्हें ज़क़ूम का पेड़ खिलाया जाएगा, ज़क़ूम का पेड़, फमालियु मिनहल बुतून, उससे तुम्हारा पेट भरा जाएगा। ज़क़ूम का पेड़ जिससे क्या होगा, पूरे यानी अंदर पूरी बॉडी, ना उससे कोई वो मिलने वाला है, कोई ग़िज़ा मिलने वाली है, ना ताकत मिलने वाली है, वो अंदर की पूरा चीज को छील देगी। हाँ, ज़क़ूम, फमालियु मिनहल बुतून, उसी से पेट भरा जाएगा। वो शारिबु अलैहि मिनल हमीम, और उसके ऊपर तुम्हें पिलाया जाएगा उबलता हुआ पानी। वो शारिबूना शुर्बल हीन, और उसे तुम प्यासे प्यासे ऊंटों की तरह पियोगे। हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, यही तुम्हारा मामला है, तुम्हारे इंतजाम है तुम्हारे लिए क़यामत के दिन। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पे क्या है, उसके मंजर बताना, मंजर, क्योंकि लोगों को एहसास नहीं होता, उनको लगता है कि जैसे ऑल दिस इज ऑल अ जोक, और लोग जोक भी बना के रखते हैं ना, जहन्नम के बारे में जोक भी बना के रखते हैं, उनको सीरियसनेस नहीं होती। तो सीरियसनेस दिलाने के लिए उनको पॉइंट्स बताना चाहिए। और ये एक और आयत हम देखते हैं, यसअलूनका अय्याना युबअसू यौमुद्दीन, वो कहते हैं कि क़यामत का दिन कब है। यौमहुम अलन नारी युफ्तनून, उस दिन वो आग पर उन्हें सजा दी जाएगी, आग पे। ज़ूक़ू फितनतकुम हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तस्ताजिलून, चखो तुम्हारी सजा, यही वो चीज है जो तुम बहुत जल्दी करते थे कि जल्दी ले आओ, तुम्हें बहुत जल्दी थी, ले आओ, यही वो चीज है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हमने 5 + 3 और ये लास्ट 1, 9 आर्ग्यूमेंट्स देखे मरने के बाद जिंदगी के ताल्लुक से। सही बात तो ये है, इंसानों में ऐसे लोग होते हैं जो हक और सच्चाई चाहते हैं और जिनके लिए ये निशानियां होती हैं। मरने के बाद जिंदगी में इंसाफ होगा। इस्लाम ने बताया कि वहां कोई शॉर्टकट नहीं चलने वाला, वहां कोई सेटिंग नहीं चलने वाली, वहां कोई पहचान नहीं चलने वाली, कोई रिश्ता नाता काम नहीं आने वाला है, बाप बेटे की काम नहीं आएगा, पैसा काम नहीं आएगा, माल दौलत काम नहीं आएगी, इज्जत ताकत काम नहीं आएगी। ईमान है तो बचोगे, अमल है तो बचोगे, इंसाफ होगा, पूरा पूरा इंसाफ। लेकिन आज हमने बात की कि मरने के बाद जिंदगी है, लेकिन बाज लोग हैं जो दुनिया में अपने मोह में, अपने इसको इंजॉयमेंट में इस तरह से लगे हैं कि उनको वो चीज हिसाब होने वाला है, ये चीज सोचना डिप्रेसिंग लगता है कि हिसाब होने वाला है मेरा। उनको ऐसा लगता है मैं एंजॉय करूं, बस एंजॉय करूं। अब काश कि वो समझते हैं कि ये तुम कर सकते हो, लेकिन धोखा दे रहे हो अपने आप।
کر سکتے ہو، لیکن اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو. کسی کا فائدہ نہیں ہے، ہاں کسی کا نقصان نہیں ہونے والا ہے، تمہارا خود کا نقصان ہونے والا ہے. تو یہ ایک بات ہے جو بعض لوگ کیا ہوتا ہے نا اپنا ایک ویو قائم کر چکے ہوتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو انجوائے لائف. اب میں اگر یہ مانوں گا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے تو میرا انجوائمنٹ میں بہت بڑا دخل آ جائے. تو آپ کچھ بھی بتاؤ، بعض لوگ ہیں نا وہ ایک ویو انجوائمنٹ میں جو چیز دخل آنے والی ہے وہ چیز کو پسند نہیں کرتے. لیکن میرے بردرز اینڈ سسٹرز، جب دنیا میں پینڈیمک چل رہا ہے نا تو ان کا انجوائمنٹ میں انٹرفیئرنس آ گیا. لوگوں کی موت کی خبریں آ رہی ہیں نا، انجوائمنٹ میں انٹرفیئرنس آ گیا ہے. جب موت کا سایہ منڈرا رہا ہے نا تو ابھی انجوائمنٹ تو ڈسٹرب ہو ہی گیا ہے. اسی وجہ سے یہ ٹائم ایک بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے لوگوں کو ان کو زندگی کا ریئل مقصد بتانے کا. جب لوگوں میں یہ چیز کا ایک ڈر ہوتا ہے نا، ایک بہت بہترین ٹائم ہے جس میں ہم انہیں حقیقتیں بتا سکتے ہیں. وی کین شو دیم دا ریالٹیز آف لائف. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی مثال ہے کہ ایک یہودی بچہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. اس کی موت کا وقت آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کو جا کر کے بتائے. اور ایک ایسا وقت تھا نا کہ اس کے والد کی طرف وہ دیکھنے لگا، فادر کی طرف دیکھنے لگا. فادر نے کہا جو ابو القاسم کہہ رہے کر لو. موت کا ٹائم تھا نا، باپ کے دل میں بھی آ گیا کہ میرا بچہ بچ جائے، صحیح موت پہ ہو جائے. اور اس نے کلمہ پڑھا اور اس کا اسی چیز میں انتقال ہوا. مثال ہم لوگوں کو کیا ملتی ہے کہ ایسے وقت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. ابو طالب، ہاں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اتنی بڑی خدمت کی تھی لیکن ایمان نہیں لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت تک بھی ٹرائی کرتے تھے. ہم سب کے لیے مثال ہے. میں آپ سب اسٹوڈنٹس کے سامنے اب ایک پلان رکھ رہا ہوں. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، جو کنٹری اتنے بڑے ڈپریشن میں ہے نا، ہمارے پاس سلیوشن ہے، کیونکہ ہمارے پاس ان کے لیے امید ہے، ہمارے پاس ان کے لیے ہوپ ہے. ہم انہیں راستہ بتا سکتے ہیں. جہاں انہیں راستہ نہیں دکھ رہا ہے ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ ڈیتھ از ناٹ دا اینڈ. موت کے بعد ختم نہیں ہو جاتی کہانی. یہ دنیا امتحان ہے. تو وی ہیو سم تھنگ وی کین شیئر ود دیم. میں آپ سب اسٹوڈنٹس کو ابھارتا ہوں کہ ہم اگر یہ ایک پروجیکٹ کی طرح لیں، اور اگر آپ اپنے شہر میں، سٹی میں کوئی جگہ پہ جائیں، جیسے آپ دیکھو گے نا لوگ کووڈ پیشنٹس کو بھی، لوگوں کو بھی الگ الگ طرح سے انٹرٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ ٹینشن دور ہو لوگوں کے سروں سے. ہاں، اور ریالٹی بتائیں. لیکن فیکٹ کیا ہے معلوم ہے؟ بولتے کچھ نہیں بہت جینا ہے. ارے بہت جینا ہے تو بھی کیا، ایک دن تو مرنا ہے نا. موت تو کبھی نہ کبھی تو آنے والی ہے. تو اگر سامنے آ گئی تو ہمارے لیے کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو یہ بات یہ بات ریالٹی بتا دیں. تو میں آپ کو ایک پول دے رہا ہوں کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے. آپ سب میں سے کون ہے جو تیار ہیں اس چیز کے لیے، اور یہ آپ کو اپنی سٹی میں کرنا ہے. انشاءاللہ ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے اس کے اندر، جیسا آپ لوگ کرتے ہیں الحمدللہ. اور کیا آپ کسی کے ساتھ مرنے کے بعد کی زندگی کی حقیقت، یہ جو حقیقتیں ہیں، یہ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو 3 آپشنز ہیں، ہاں، نہیں، اور ایک آپشن یہ بھی ہے بعد میں. ہاں، آپ 3 میں سے کلک کریں انشاءاللہ. سب اسٹوڈنٹس کلک کریں، کچھ تو جواب کلک کریں. 5 4 3 2 1 اینڈ پولنگ. اوکے، ماشاء اللہ ہمارے 87% اسٹوڈنٹس تیار ہیں. 6% اسٹوڈنٹس نے نہیں بھی کہا ہے. 7% وہی پرانا جواب بعد میں. ہاں، تو باقی آئی انکریج آل آف یو کہ یہ ضرور شیئر کریں انشاءاللہ. اور 87% تو آپ سب کیا کریں، کوئی طریقے سے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں سم وے. اگر آپ کے لیے پاسبل ہے، سیفٹی پریکاشنز لیتے ہوئے آپ لوگوں کے پاس جا کر کے کچھ ان کو 2 باتیں اچھی بتا سکتے ہیں. اگر آپ انہیں کہیں کہ میں آپ کی صرف 5 منٹ لینا چاہتا ہوں، 10 منٹ لینا چاہتا ہوں، 10 منٹ اسکرپٹ آپ کے پاس ہے. یہ لائف آفٹر ڈیتھ کے پروف کے بارے میں بھی یہاں کا انٹروڈکشن دے کر 10 منٹ اسکرپٹ اسٹارٹ کریے. بلکہ اس کے اندر وہ 10 منٹ اسکرپٹ کا بھی کچھ حصہ انکلوڈیڈ ہے. تو آپ بتائیے انہیں، ایک انٹروڈکشن دیجیے. کیا کر سکتے ہیں آپ کوئی چیز ساتھ میں لے آ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کچھ گفٹ لے آئیے، افطار وغیرہ کھجور لے جائیے. مطلب مسلم ایریا ہونے بھی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کچھ ان کے ساتھ کھانا لے جائیے، کارڈز بنا کے لے جائیے، کوئی اچھی چیز لے جائیے. ساتھ میں انہیں 2 باتیں بتائیے، 2 باتیں بتائیے، تھوڑی بات بتائیے. بہترین موقع
لوگ ڈپریسڈ ہے اور ہمارے پاس سولوشن ہے, ہمارے پاس وہ پازیٹیوٹی ہے, ہمارے پاس وہ ویژن ہے, ہمارے پاس وہ پکچر ہے, جو بڑا پکچر ہے ہمارے پاس ہے شیئر کرنے کے لیے. لوگ اندھیرے میں ہیں, تکلیف میں ہیں, وہ تکلیف دور کرنے والی چیز ہمارے پاس ہے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں. انکریج آل آف یو کہ آپ لوگ یہ کریے, بہت بہترین کام ہے اس وقت پر. دس از دا ٹائم, کر سکتے ہیں یہ کام انشاءاللہ. تو آپ لوگوں میں سے جنہوں نے ووٹ کیا وہ بھی کریں, اور جو نہیں کیا وہ لوگ بھی ہمت کریے انشاءاللہ, آگے بڑھیے, ضرور کریے. اسی کے ساتھ میں اپنے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. 5 منٹ ہمارے پاس ہے, آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. یس بردر بابا.